الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ۔ یقیناً ہم دیکھتے رہے ہیں یا دیکھ رہے ہیں یا ہم نے دیکھ لیا ہے تقلب وجہک فی السماء، آپ کے چہرے کا آسمانوں کی طرف پھرنا، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اور ہم عن قریب تمہیں پھیر دیں گے اس قبلے کی طرف جو تمہیں پسند ہے۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، پس پھیر لو اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف، وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، اور جہاں کہیں بھی تم ہو، فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، تم اپنے اپنے چہرے اسی کی طرف پھیر لیا کرو۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی ہے وہ یقیناً جانتے ہیں کہ یہ سب اللہ کی طرف سے حق ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ ان کے اعمال سے ہرگز غافل نہیں۔ بیت المقدس سے کعبۃ اللہ کی طرف جو قبلہ کی تبدیلی ہو رہی ہے، اس کے احکام بھی اور ساتھ ہی ساتھ اس کی حکمتیں بھی بیان کی جا رہی ہیں۔ پس منظر اس کا یہ ہے کہ بنی اسرائیل سے پوری قیادت و سیادت چھین کر بنی اسماعیل کو دی جا رہی ہے، اور اب پوری ذمہ داری جو اقامت دین کی ہے اور اللہ کے دین کو پوری دنیا کے اوپر غالب کر دینے کی ہے، وہ امت محمدیہ کو سونپی جا رہی ہے، اور ان کو امت وسط کہا، اور ساتھ یہ بتایا کہ نشانی کے طور پر تمہارا قبلہ جو ہے وہ قبلہ اول وہی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ تھا وہی بنا دیا گیا ہے۔ اب یہ صرف ایک علامت ہے، اور اس کے بارے میں پہلے گزشتہ درس میں عرض کر چکا ہوں کہ قبلے کی تبدیلی کا جو حکم ہے اور قبلے کے تعین کا یہ جو حکم ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور امت محمدیہ کو جو دیا جا رہا ہے، یہ حکم بجائے خود ایک خاص الخاص بات ہے۔ یعنی اس سے پہلے انبیاء نے جو جتنے بھی قبلے مقرر کر رکھے تھے یا ان کی امتوں نے قبلے مقرر کر رکھے تھے، لگتا یوں ہے کہ وہ سب کا سب یا تو انبیاء کا اپنا اجتہادی فیصلہ ہوتا تھا، اور یا پھر اس امت نے بعد میں اپنے طور پر ایک فیصلہ کیا۔ جیسا کہ ہم یہود کو دیکھتے ہیں تو وہ بیت المقدس کو ہی اپنا قبلہ کہتے ہیں، لیکن اس کی مغربی سائڈ کو اپنا قبلہ کہتے ہیں، اور جب ہم نصارہ کو دیکھتے ہیں، عیسائیوں کو، تو وہ بھی بیت المقدس کو قبلہ کہتے ہیں، لیکن وہ اس کی مشرقی جانب کو، جہاں پہ حضرت مریم نے اعتکاف کیا اس حجرے کو، وہ اس کو اپنا قبلہ کہتے ہیں۔ تو قبلہ تو بیت المقدس ہے، لیکن اس میں بھی انہوں نے اپنا اپنا الگ الگ بنایا ہوا ہے۔ تو امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اور جو امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ، ان دونوں کا خیال یہ ہے
کہ اس سے قبل جتنے فیصلے قبلے کے ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے اجتہادی تھے، وہ انبیاء کا اجتہاد تھا یا امتوں کا اجتہاد تھا، اور اللہ کریم نے یہ اس امت کو خاص امتیاز عطا فرمایا کہ ان کے قبلے کے لیے بھی حکم آسمانوں سے بذریعہ وحی نازل ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چونکہ یہ بات معلوم تھی اور پیچھے آیات میں بھی آ چکا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 2 دعائیں کی تھیں، ایک تو اس قبلے کو بھر دینے کی دعا کی تھی کہ اللہ لوگوں کے دل جو ہے اس قبلے کی طرف پھیر دے جب کعبہ کو انہوں نے تعمیر کیا تھا، اور دوسری دعا انہوں نے کی تھی کہ اللہ ان میں ایک رسول مبعوث کر جو ان کے تعلیم و تزکیے کا بندوبست کرے۔ تو تعلیم و تزکیے کا بندوبست کرنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ہوئی دعا کے تقریباً 3000 سال بعد اللہ تعالیٰ نے وہ دعا قبول کر لی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کر دیا۔ اب جہاں تک قبلے کی بات تھی تو جب تک تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں موجود تھے تو آپ بیت المقدس اور کعبۃ اللہ دونوں کو بیک وقت قبلہ بنا کے نماز ادا کرتے رہے کہ رکن یمانی اور حجر اسود کے پیچھے کھڑے ہو جاتے تھے، اور اس طرف سے اگر کھڑے ہو کے نماز پڑھیں تو سامنے قبلہ آتا ہے تو یہ رخ بھی بیت المقدس کی طرف بھی ہوتا ہے، لہذا دونوں ہوتے رہے۔ لیکن جب مدینہ آ گئے تو اب بیت المقدس کی طرف رخ کرنے سے پشت ہوتی تھی کعبۃ اللہ کی طرف۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت ناگوار گزرتا تھا، وگرنہ اگر ویسا کوئی انتظام ہوتا تو شاید چلتا رہتا۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت بے چینی سے اور بڑی شدت سے انتظار کرتے تھے کہ کب یہ حکم آئے اور ہماری جو پشت ہوتی ہے کعبۃ اللہ کی طرف وہ ہم چہرہ اپنا اس طرف پھیر لیں، کیونکہ وہ بالکل جنوب اور شمال کا فرق تھا، درمیان میں مدینہ تھا، جنوب میں مکہ ہے اور شمال میں بیت المقدس۔ اصل مسئلہ یہ تھا، لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ شوق کہ یہ حکم کب آئے گا، آپ کو انتظار بھی رہتا تھا اور شوق بھی، اور یہ دن بدن بڑھتا چلا جاتا تھا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز ادا کرتے تھے آپ کو یہ خیال آتا تھا کہ اللہ کے حکم کب آئے گا۔ یہ وہ کیفیت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو اللہ کریم نے یہاں پہ اس آیہ کریمہ میں بیان فرمائی ہے کہ قد نرا تقلب وجہک فی السماء، کہ تمہارا جو بار بار آسمان کی طرف نگاہیں اٹھا کے دیکھنا ہے یہ ہمارے علم میں ہے، ہم اس کو دیکھتے ہیں، لہٰذا اب وہ دعا کی قبولیت کا وقت آ گیا، اور فرمایا کہ اب ہم تمہارا رخ اسی طرف پھیرے دیتے ہیں جس طرف تمہارا دل کرتا تھا، ترضاہا جو تمہیں پسند تھا، یعنی پسند نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی تھا کہ اسی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جائے جس طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام نے منہ کر کے نماز پڑھی، اور ساتھ فرمایا فولی وجہک شطر المسجد الحرام، اب تم اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لو، وحیث ما کنتم، اور جہاں کہیں بھی تم ہو، یعنی پوری امت محمدیہ، اب ظاہر ہے پوری دنیا کے کونے کونے میں لوگ ہوں گے، فولوا وجوہکم شطرہ، تو سب کے سب اسی طرف منہ پھیر دیں۔ اب یہاں پہ جو لفظ آیا ہے، ایک تو شطر کا لفظ آیا ہے اور دوسرا مسجد حرام کا آیا ہے، یہ دونوں اپنی اپنی جگہ پہ بڑے اہم ہیں، یعنی یہ نہیں کہا کہ کعبۃ اللہ کی طرف منہ پھیر لو، بات تو ہو رہی تھی بیت المقدس اور کعبۃ اللہ کی، اور ان اول بیت وضع للناس للذی بمکہ، مکہ میں جو پہلا گھر ہے اصل میں تو اس قبلے کی بات تھی، اس کمرے کو جس کو ہم کعبۃ اللہ کہتے ہیں اس کمرے کی بات تھی، اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنی تھی، لیکن فرمایا یہ نہیں ہے کہ تم کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو، بلکہ فرمایا فول وجہک شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف تم منہ کر کے نماز پڑھو، اس کی طرف تم اپنا چہرہ پھیر لو۔ اب شطر کا جو لفظ ہے اس کو اگر ہم لغت کے اندر دیکھیں تو اس کے کئی معنی ہیں، جس میں 2 نمایاں معنی اس کے، ایک تو حصہ ہوتا ہے کسی بھی عمارت کا حصہ، بنیادی طور پر شطر اس حصے کو کہتے تھے تاریخی طور پر جو کسی بھی چیز سے الگ کر دیا جائے اس کو حصہ کہتے تھے، لیکن بعد ازاں وہ حصہ اگر اس کے ساتھ جڑا ہوا بھی ہو، اس کے ساتھ ملا ہوا بھی ہو، تب بھی اس کو شطر کہا جا سکتا تھا، علی ھذا القیاس، یعنی وہ حصہ ہے۔ تو مسجد حرام کا اس کے معنی اگر ہم اس کا ترجمہ شطر کا حصہ کریں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ مسجد حرام کے حصے کی طرف، ایک حصے کی طرف تم منہ کر لو، اور بیت اللہ جو ہے مسجد حرام کا حصہ ہے، لیکن یہاں پہ شطر سے مراد حصہ نہیں لیا گیا، بلکہ اس کا دوسرا معنی جو بہت زیادہ معروف ہے لغت کے اعتبار سے بھی اور اصطلاح کے اعتبار سے بھی، وہ ہے سمت اور رخ اور جانب،
لہذا کسی بھی سمت کو، کسی بھی رخ کو، ابھی اس میں ایگزیکٹ اگر قبلہ نہ بھی ہو، شطر کا مطلب ہے ایک طرف، تو جو جس طرف مسجد حرام ہے یا جس طرف کو کعبۃ اللہ ہے، اگر اس طرف کو منہ ہو گیا تو یہ کافی ہے۔ یعنی اگر یہ شطر کا لفظ یہ بتاتا ہے کہ رخ وہ اختیار کرنا ہے، ایگزیکٹ وہ اگر آپ کے سامنے نہیں بھی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ اور پھر ویسے بھی آپ آگے جا کے دیکھیں گے آیت نمبر 150 تک یہ حکم 3 دفعہ دہرایا گیا، اور تینوں دفعہ الفاظ یہی ہیں کہ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وہ بھی شطر ہے، وہ بھی مسجد حرام۔ اس کے 3 دفعہ دہرانے کی کیا حکمتیں ہیں، اس میں مفسرین نے مختلف حکمتیں بیان کی ہیں، وہ آیت نمبر 150 پر پہنچ کے وہ بھی انشاءاللہ میں عرض کروں گا۔ لیکن یہاں پہ یہ سمجھنے کی بات ہے کہ ایک تو اس رخ کو اپنانا ہے جس رخ کی طرف کعبۃ اللہ ہے، اور کعبۃ اللہ کہاں ہے؟ وہ مسجد حرام میں ہے۔ لہٰذا کعبۃ اللہ تو ایک چھوٹا سا کمرہ ہے، اگر آپ مکہ سے مدینہ میں موجود ہوں اور مدینہ سے آپ کعبۃ اللہ کی طرف رخ کرنا چاہیں تو آپ کا اینگل جو ہے وہ ذرا سا بھی ادھر کو ہو گیا تو ہو سکتا ہے وہ کعبۃ اللہ کی سائڈ سے گزر جائے۔ لہٰذا شطر المسجد الحرام کہا ہے، جس طرف مسجد حرام ہے اس طرف کو تم اپنا رخ پھیر لو۔ یہ اس میں گویا آسانی ہے کہ اس رخ کی طرف کر لو، یہ اس رخ کی طرف کر لینا یہ کافی ہے۔ مثلاً اگر ہم پاکستان میں رہتے ہیں تو پاکستان سے جو کعبۃ اللہ ہے یا مسجد حرام ہے وہ مغرب کی جانب، لہٰذا یہاں پہ ہم اگر مغرب کی جانب رخ کر لیں گے تو یہ شطر المسجد الحرام ہو جائے۔ اور پھر ہم مغرب کو بھی اگر دیکھیں گرمیوں اور سردیوں کے حساب سے تو مغرب چینج ہوتا رہتا ہے، اور وہ جو فلکیات کے ماہرین ہیں وہ کہتے ہیں کہ 48 ڈگریز چینج ہوتا ہے، سورج ادھر سردیوں میں ادھر غروب ہوتا ہے اور گرمیوں میں ادھر غروب ہوتا ہے۔ تو یہ جو ان کا فرق ہے اس کے درمیان میں سارے کا سارا مغرب ہے۔ یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کسی نے تھوڑا سا رخ ادھر کر لیا یا تھوڑا سا رخ ادھر کر لیا۔ بعض اوقات ہماری مساجد کی صفوں میں تھوڑی بہت جو ہے وہ کمی ہوتی ہے کہ وہ ایگزیکٹ سیدھی نہیں ہوتی، تھوڑا سا ادھر ہو جاتا ہے، تھوڑا سا ادھر ہو جاتا ہے۔ تو یہ شطر المسجد الحرام کے اندر یہ وسعت موجود ہے کہ اگر تھوڑا سا رخ ادھر ادھر بھی ہو جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ جو ذرا سی صف ادھر ہو جائے تو آپ کہیں کہ جناب اب ہماری نماز شاید غلط قرار پائی ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ یہ شطر فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام کے یہ عین عکاسی کرتا ہے کہ اس کے اندر ان کے معنوں کے اندر وسعت موجود ہے۔ اسی طرح جو لوگ آج کل امریکہ میں ہیں یا امریکہ کے بھی ساتھ کینیڈا میں، تو وہ تو تقریباً جو ہے وہ کعبۃ اللہ کے بالکل نیچے بنتا ہے، لہذا وہ کس طرف رخ کرے؟ وہ اگر بالکل نیچے ہوگا، اگر وہ اس طرف رخ کریں گے زمین کے اعتبار سے تو ادھر سے بھی کعبہ آ جاتا ہے، یعنی جہاز ادھر سے جاتا ہے ادھر سے بھی آ جاتا ہے، گلوب کے اس طرف سے بھی آ جاتا ہے۔ اس لیے یہ تو وہاں کے لوگوں نے اجتہاد کیا ہوا ہے کہ ہم نے جو یہ والی سائیڈ ہے، یعنی وہاں سے جو مشرق والی سائیڈ ہے اس طرف ہم نے منہ کرنا ہے کعبۃ اللہ کی طرف۔ اور یہ بھی اجتہاد ہو سکتا تھا کہ جو نیو یارک کی طرف، یعنی جو اس کے مشرقی جو کنارے کے لوگ ہیں وہ اگر مشرق کی طرف منہ کر کے کعبۃ اللہ کو اپنا رخ کر لیں، اور جو مغربی کنارے کے لوگ ہیں جو بحر الکاہل کے اوپر رہتے ہیں تو وہ اگر اس طرف سے منہ کر لیں تو دونوں طرف سے جائز ہوگا، کیونکہ شطر المسجد الحرام کے اندر یہ وسعت موجود ہے۔ اور یہ اگر وہ کسی ایک رخ کو بھی اپنا لیتے ہیں تو یہ کافی ہے۔ اس لیے بعض لوگ وہاں پہ امریکہ کے اندر بھی اگر آپ جائیں تو وہاں پہ کہ جو لوکل مسائل ہیں، جو ہر جگہ کی لوکل فقہ ہوتی ہے، وہاں کے فقہی مسائل میں یہ مسئلہ بعض اوقات اٹھایا جاتا ہے کہ ہم نے یہاں سے رخ کدھر کرنا ہے، کعبۃ اللہ تمہارے اوپر ہے۔ یعنی وہاں سے اگر دیکھیں تو وہ اگر زمین کے گلوب کو دیکھیں تو ان کے پاؤں کے نیچے ہے، اور کس طرح سے کعبہ کا رخ ہوگا تو شطر المسجد حرام اللہ اپنے کلام کی حکمتیں جانتا ہے، لیکن اس کے اندر یہ وسعت موجود ہے کہ آپ دنیا کے کسی کونے میں بھی ہوں، فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، جس طرف کو آپ کو اندازہ ہو کہ کعبہ اس طرف ہے آپ اس طرف کو منہ کر لو، یہ کافی۔ اور یہ شطر کے لفظ کے اندر یعنی وہ رخ ہے، لہٰذا کہیں پہ بھی کسی جگہ بھی یہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کا رخ جو ہے وہ ذرا سا ادھر ہے یا ذرا سا ادھر ہے، تھوڑا بہت ادھر ادھر ہو کوئی فرق نہیں پڑتا، اس سے رخ وہ ہونا چاہیے بنیادی طور پر۔
وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی ہے وہ جانتے ہیں کہ یہی حق ہے رب کی طرف سے۔ کیسے جانتے ہیں وہ ایسے جانتے ہیں کہ ان کی ساری تعلیمات کے اندر، تورات کے اندر، پھر ان کے جتنے بھی انبیاء کے صحائف تھے ان کے اندر لکھا ہوا تھا، اور پھر انجیل کے اندر بھی، کہ جو نبی تشریف لائیں گے آخری نبی، ان کا قبلہ جو ہے وہ کعبۃ اللہ ہوگا۔ ان کو یہ معلوم تھا کہ اسی طرف جو ہے وہ رخ کریں گے۔ یعنی اب وہ کیا کچھ کر رہے ہیں، وہ اعتراض کر رہے ہیں۔ دوسرا پارہ شروع اس بات سے ہو رہا ہے، سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ، کہ بے وقوف اور احمق لوگ جو ہے وہ اعتراضات کریں گے۔ بات یہ اعتراضات سے شروع ہوئی، لہٰذا یہود نے خاص طور پر اور عیسائیوں نے بھی اور تمام مشرکین نے بھی، سب نے اعتراضات کیے کہ یہ کیسا دین ہے کہ یہ اپنا قبلہ چینج کر لیتا ہے، کبھی ادھر کر لیتا ہے، کبھی ادھر کر لیتا ہے۔ حالانکہ اگر یہ قبلہ چینج نہ ہوتا تو اصل اعتراض یہود کا پھر بنتا تھا، اہل کتاب کا اصل اعتراض پھر بنتا تھا اگر یہ قبلہ چینج نہ ہوتا، کیونکہ ان کی کتابوں میں بھی پہلے سے لکھا ہوا تھا کہ یہ قبلہ یہ ہوگا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، جن کو کتاب دی گئی ہے، پہلے سے دی جا چکی ہے، لَيَعْلَمُونَ، وہ یقیناً جانتے ہیں، أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، کہ یہی حق ہے ان کے رب کی طرف سے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ ان کے جو کچھ وہ کر رہے ہیں اس سے غافل نہیں ہے۔ یہ نہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں چل رہا کہ یہ کیا دھوکے بازی اور فراڈ کر رہے ہیں، کہ پتہ ہے ہر بات کا، لیکن معلوم ہونے کے باوجود اعتراضات کر رہے ہیں، اور یہ صرف اور صرف ان کے اپنے خب سے باطن ہے اور ان کا حسد ہے۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، اب جو کچھ وہ کر رہے ہیں کر کیا رہے ہیں؟ اعتراضات کر رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ نبی تھے اور پوری امت کا درد تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر میں، اور پھر امت صرف امت اجابت نہیں بلکہ امت دعوت کا بھی درد تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باقاعدہ طور پر ان لوگوں کے لیے بھی افسوس کا اظہار کرتے تھے جو امت دعوت سے امت اجابت نہیں بنتے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول نہیں کرتے تھے، ان کے بارے میں آپ افسوس کا اظہار کرتے تھے کہ یہ کیوں نہیں میری بات مانتے، اور یہ جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والے کیوں نہیں بنتے۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ آسَفًا، افسوس کے ساتھ آپ اکثر اتنا درد اور غم میں مبتلا ہو جاتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے بار بار کہا ہے کہ آپ تو اتنا اس غم میں مبتلا ہوتے ہیں کہ جیسے آپ اپنے آپ کو ہلاک کر بیٹھے۔ اپنے اس مزاج کی وجہ سے، اپنی اس طبیعت کی وجہ سے اور اپنی حساس طبیعت کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ قبلہ تبدیل ہوا ہے تو اعتراضات تو ان کے پہلے سے ہی تھے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں گویا یہ آیت یہ بتاتی ہے کہ آپ کے احساسات میں یہ بات تھی کہ اگر کوئی معجزہ ساتھ آ جائے، ساتھ کوئی نشانی اللہ کی طرف سے آ جائے، اب تو یہ تو حکم تھا نا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا، وحی آئی اور قبلہ تبدیل ہو گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی نماز جو مسجد نبوی کے اندر پڑھی کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے، وہ عصر کی نماز تھی، اور وہ بنی سلمہ کے محلے میں جو مسجد قبلتین ہے اس کے بارے میں ایک روایت تو یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود وہاں پہ نماز پڑھا رہے تھے، آپ کسی کام سے وہاں پہ گئے ہوئے تھے اور نماز کے دوران آپ کو حکم آیا اور آپ نے رخ پھیر لیا۔ لیکن ایک روایت جو زیادہ صحیح روایت ہے وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو مسجد نبوی میں پڑھی تھی، اور کوئی شخص جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ کے آیا تھا، اس نے آ کے دیکھا کہ وہاں پہ نماز ہو رہی ہے اور لوگ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، ان کو بھی علم نہیں تھا۔ تو اس شخص نے تھوڑی سی اونچی جگہ پہ کھڑے ہو کے آواز دی اور اس نے قسم اٹھا کے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ بس وہ لوگوں نے سنا، نماز کے دوران ہی انہوں نے اپنا رخ پھیر لیا۔ اب رخ پھیرنے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے، ہم یہاں پہ اگر رخ پھیرنے کا تصور اگر قائم کر سکتے ہیں تو ہمیں یہ تصور لگتا ہے کہ پہلے یوں کھڑے ہوئے تھے اور پھر یوں ہو گئے، ایسا نہیں ہوا، کچھ نہ کچھ چلنا پڑا۔ آپ دیکھیں نا، بالکل 180 ڈگری پہ تھا نا، کہ امام اگر شمال کی طرف کھڑا ہے اور اس کے پیچھے نمازی کھڑے ہیں تو اب قبلہ بالکل جنوب کی طرف تھا، لہذا امام کو وہاں سے چل کے دوسری طرف آنا پڑا، اور پھر اسی طرح نمازیوں نے بھی جب صفیں تبدیل کرنی تھی تو ان کو بھی کچھ نہ کچھ چلنا پڑا ہوگا۔ تو یہ باقاعدہ تبدیلی کی گئی نماز کے دوران۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں یہ بات تھی کہ یہ
یہود جو ہے خاص طور پر مدینہ کے یہود بڑے بدبخت تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بڑی مشکلات پیدا کرتے تھے. پھر منافقین ان کے ساتھ ہوتے تھے. تو مشرکین مکہ سادہ دشمن تھے، یہ بڑے مکار دشمن تھے. لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی، آپ کے احساسات تھے کہ اللہ تعالیٰ کوئی نشانی ایسی عطا فرما دے، کوئی ایسا معجزہ آ جائے، یا پھر کوئی ایسی آسمان سے نشانی آ جائے کہ سب لوگ خود دیکھ لیں کہ قبلہ تبدیل ہو گیا. بجائے اس کے کہ میں لوگوں کو دلائل دیتا پھروں، تو لوگ ایک کوئی نشانی ایسی آ جائے کہ سب کو پتہ چل جائے قبلہ تبدیل ہو. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بدبخت سب جانتے ہیں. پچھلی آیت میں فرمایا کہ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ، ان کو سب معلوم ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے حق ہے. رہ گئی نشانی کوئی تو وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آیَةٍ، آپ ہر قسم کی نشانی بھی ان کو دکھا دیں. وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ، اگر آپ آ جائیں لے آئیں اوتوا الکتاب، ان لوگوں کی طرف جن کو کتاب دی گئی ہے، بِكُلِّ آیَةٍ، ہر قسم کی نشانی ان کو دکھا دیں. مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، آپ کے قبلے کی پیروی انہوں نے پھر بھی نہیں کرنی. ایسا نہیں ہے کہ نشانی دیکھ لیں گے تو پھر وہ آ جائیں. ان کی یہ وجہ تو ہے ہی نہیں کہ ان کو معلوم نہیں ہے، معلوم تو ان کو پہلے سے ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قبلہ وہ ہوگا. لہٰذا یہ اصل وجہ نہیں ہے، اصل وجہ تو ان کا اپنا حسد ہے اور ان کا بغض ہے. لہذا فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے احساسات چاہے یہ ہوں کہ کوئی نشانی آ جائے اور کوئی ظاہری محسوس نشانی قبلہ کی تبدیلی کی نشاندہی کر دے، تو وہ آ بھی جائے تو یہ ماننے والے نہیں ہیں، بڑے بدبخت لوگ ہیں. اور پھر ساتھ فرمایا وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ، آپ کا خیال ہے کہ اشتراک ہو جائے قبلے کا؟ نہیں ہو سکتا. وہ اس لیے نہیں آئیں گے کہ وہ معلوم ہوتے ہوئے بھی وہ حسد میں مبتلا ہیں، غرور میں مبتلا ہیں، اور اپنی جو علو شان کا دھوکہ ہے ان کو اس کے اندر مبتلا ہیں. آپ کے ساتھ ان کو حسد ہے. بنی اسماعیل اور بنی اسرائیل والی جو رقابت ہے، بغیم بینہم کی جو رکاوٹیں ہیں، اس کی وجہ سے انہوں نے تو آنا نہیں. اشتراک کے دو ہی مفاہیم یا دو ہی طریقے ہو سکتے ہیں. ایک یہ ہے کہ وہ آپ کے قبلے پہ آ جائیں یا آپ ان کے قبلے پہ آ جائیں. وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ، آپ ان کے قبلے کی طرف کیسے جا سکتے ہیں کہ ایک تو آپ کو پسند نہیں ہے، دوسری بات یہ ہے کہ آپ تو ہیں اللہ کے حکم کے پابند. اب اللہ کا حکم آ گیا کہ آپ نے کعبۃ اللہ کی طرف رخ پھیرنا ہے. اب آپ نے تو رخ ادھر پھیر لیا، وہ بیت المقدس کی طرف رخ کرتے ہیں، لہٰذا یہ اشتراک ہو سکتا نہیں. وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ، آپ کیسے ان کے قبلے کی پیروی کر سکتے ہیں. وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ، اور ان میں سے جو بعض ہیں وہ بھی بعض کے قبلے کی پیروی نہیں کر سکتے. یہ وہ بات ہے جو میں بھی بتا چکا ہوں کہ بیت المقدس کو قبلہ جانتے تھے یہودی بھی اور عیسائی بھی، لیکن اس میں بھی ان کا اختلاف تھا. یہودیوں کے ہاں جو قبلہ ہے وہ اس کی مغربی جانب قبہ صخرہ ہے اور وہ مغربی جانب ہے، جبکہ جو عیسائی ہیں ان کے ہاں جو قبلہ ہے وہ اس کی مشرقی جانب ہے. مکاناً شرقیہ قرآن نے کہا ہے، اور یہ وہ حجرہ ہے جس میں حضرت مریم علیہ السلام نے اعتکاف کیا تھا. یہ اس کو قبلہ بناتے ہیں. اچھا، وہ ان کا قبلہ ہے، یہ ان کا قبلہ ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ آپ کے ساتھ کوئی اشتراک کریں، یہ تو آپس میں بھی اشتراک کرنے والے نہیں قبلے کے، اور یہ آپس میں بھی قبلے کا اختلاف رکھتے ہیں. نشانی دکھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ لوگ کبھی بھی کسی اشتراک پہ نہیں آئیں گے. وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ، یہ ایک دوسرے کے قبلے کو بھی ماننے والے نہیں. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ، اور اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی العلم آ جانے کے بعد، إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ، تو آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے. اللہ اکبر. یہ وہ بات ہے جو اس سے قبل آیت نمبر 120 میں بھی فرمائی گئی تھی. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کو جب بھی اللہ کریم نے یہ احکام دیے ہیں، یہ آیت 2 دفعہ دہرائی گئی ہے تھوڑے سے الفاظ کے اختلاف کے ساتھ. یہ آیت نمبر 145 ہے اور وہ آیت نمبر 120. اب دونوں میں بات ایک ہی کی گئی ہے، اور یہود کا معاملہ وہاں بھی ڈسکس ہو رہا ہے، یہاں پہ بھی ڈسکس یہود کا معاملہ ہو رہا ہے. تو بات سمجھ میں یہ آتی ہے کہ یہود کے پاس دلیل کوئی نہیں ہے،
ان کے نظام فکر کی بنیاد وحی الہی نہیں ہے۔ اگر وحی الہی اس کی بنیاد ہوتی، اللہ کریم کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ حکم دینے کی ضرورت نہیں تھی، اور یہ حکم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے بھی نہیں۔ یہ براہ راست اس کے مخاطب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، لیکن حقیقت میں یہ حکم جو ہے یہ امتیوں کو ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ان کی خواہشات کی پیروی کرنے والے تھے ہی نہیں۔ کمپیریزن یہ کیا جا رہا ہے، بتایا یہ جا رہا ہے کہ بات قبلہ کی ہو، بات تعلیمات کی ہو، بات پورے دین کی ہو، بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی ہو، ان کا سارا نظام فکر ان کی خواہشات پر مبنی ہے، وحی الہی پر مبنی نہیں۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی، یہاں قبلے کی بات تھی، وہاں ملت کی بات تھی، ملت اور دین کی۔ وہاں فرمایا تھا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، کہ جب تک آپ ان کی ملت کی پیروی نہ کریں تب تک وہ آپ سے خوش نہیں ہو سکتے۔ یہاں بات ہو رہی ہے قبلے کی، تو اللہ کی طرف سے کمپیریزن وہی ہے کہ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اور وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، آپ کے پاس العلم آیا۔ العلم کیا ہے؟ وحی الہی ہے، آپ کے پاس وحی الہی آئی ہے۔ اب علم اور العلم میں بھی فرق میں پہلے بتا چکا ہوں، اس کو ذہن سے محو نہ ہونے دیجئے۔ دنیا کائنات کے سارے علوم و فنون، وہ ان کا مقابلہ دنیاوی علوم ہونے کے ناطے دینی علم کے ساتھ نہیں ہے۔ دینی علم العلم ہے، اور دنیا کے علوم و فنون اگر وہ وحی الہی کے ماتحت آتے ہیں تو وہ وحی الہی کے ذیل میں ہی شمار کیے جائیں گے، اور اگر وہ خواہشات نفس پر مبنی نظام کو لے کے آتے ہیں، دیکھیں فزکس، کیمسٹری، بایولوجی یا جتنی بھی نیچرل سائنسز ہیں یا بیسک سائنسز ہیں، وہ کافر اور مسلمان نہیں ہوتی، وہ بس علوم ہے۔ لیکن جب آپ اس کو پڑھیں گے تو پڑھنے والا اپنا عقیدہ اس کے اوپر شامل کرتا ہے، جس کی وجہ سے وہ علوم کفریہ ہو سکتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ علوم اسلامی ہو سکتے ہیں۔ لہذا بنیادی طور پر جو فرق ہے اور بنیادی جو کمپیریزن ہے وہ اللہ کریم نے بتا دیا ہے، اور وہ کمپیریزن یہ ہے کہ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اوپر العلم نازل ہوا ہے، اگر آپ اس العلم کی اتباع کی بجائے ان کا خواہشات پر مبنی جو نظام فکر ہے اس کی پیروی کریں گے تو مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، یہ آیت نمبر 120 میں فرمایا تھا، یہاں فرمایا اِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ، تو آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ اب کمپیریزن ہمارے پاس آ گیا کہ قبلے کی بات ہو، یہ جزوی بات ہو یا کلی طور پر پورے نظام فکر کی بات ہو۔ ایک نظام فکر ہے جو وحی الہی پر مبنی ہے، دوسرا نظام فکر ہے جو خواہشات نفس یا ہوائے نفس پر مبنی ہے، لہذا مقابلہ ان دونوں کا ہے۔ وہ کبھی بھی کسی موقع پر یہ دین اور دنیا کی دو اصطلاحات الگ الگ کر کے ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے کہ یہ چیزیں دنیاوی ہیں اور یہ چیزیں دینی ہیں، بلکہ جو چیزیں خواہش نفس کو پوری کرنے کے لیے کی جائیں گی وہ ساری کی ساری دنیاوی ہیں، وہ ساری کی ساری وحی الہی کے مقابلے میں۔ اگر آپ قرآن پڑھ رہے ہو مثال کے طور پر، قرآن ہی پڑھ رہے ہوں، حدیث ہی پڑھ رہے ہوں، لیکن مقصد آپ کا اپنی خواہشات کی پیروی کرنا ہو، تو پھر قرآن حدیث پڑھنا بھی ہوائے نفس کی پیروی ہوگا، وحی الہی کی پیروی نہیں ہوگا۔ وحی الہی کی پیروی اس صورت میں ہوگی کہ جب آپ وحی کے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے قرآن حدیث کی تعلیم حاصل کریں، وحی کے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے آپ انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کر رہے ہو، آپ وحی کے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے میڈیکل سائنس پڑھ رہے ہو، آپ جو مرضی دنیا کے علوم و فنون پڑھ رہے ہو، لیکن مقصد اگر وحی الہی کی پیروی ہے تو پھر آپ گویا اللہ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، یہ دین اور دنیا کا تضاد نہیں ہے۔ لیکن یہاں پہ یہ خصوصیت کے ساتھ قبلے کے حوالے سے بات تو ہو رہی تھی کہ انہوں نے آپ کے قبلے کی بات نہیں ماننی، آپ نے ان کے قبلے کی پیروی نہیں کرنی، یہود و نصارہ ایک دوسرے کے قبلے کی پیروی نہیں کرتے، تو یہاں پہ اصل میں یہ پورے نظام فکر کو سمو دیا گیا ہے کہ حقیقت میں ہوائے نفس ہے ان کا مسئلہ، قبلہ مسئلہ نہیں ہے۔
ان کا مسئلہ قبلہ نہیں ہے، ان کا مسئلہ ہوائے نفس ہے، وہ اپنی خواہش کی بنیاد پر. لہٰذا آپ پورا اگر نظام فکر دیکھیں جس کو آپ مغربی تہذیب کہتے ہیں یا مغربی نظام کہتے ہیں یا مغربی فکر کہتے ہیں، یا ہم جوش خطابت میں اس کو دنیاوی فکر کہہ دیتے ہیں، وہ دنیاوی اس اعتبار سے ہے کہ اس کی بنیاد ہوائے نفس ہے. پورا نظام جو مغرب کا کھڑا ہوا ہے وہ خواہشات کی تکمیل کے لیے ہوا، جس کو یوٹیلیٹیرینزم کہتے ہیں، یعنی صرف اور صرف اپنے مفاد کو دیکھنا کہ کون سی چیز فائدہ دیتی ہے کون سی چیز فائدہ نہیں دیتی. اس بنیاد پر جتنی انڈسٹری لگ رہی ہے، جتنی ٹیکنالوجی میں ترقی ہو رہی ہے، وہ ساری کی ساری سہولیات زندگی میں اور مادی فوائد کے لیے اس کو آگے سے آگے بڑھایا جا رہا ہے. اللہ اکبر. اسی کو اقبال نے شاخ نازک کہا تھا کہ شاخ نازک پہ جو آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا. دیار مغرب کے رہنے والوں، خدا کی بستی دکان نہیں ہے، کھرا جسے تم سمجھ رہے ہو وہ زرے کم عیار ہوگا. تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی. کس لیے خودکشی کرے گی؟ کہ جس کی اپج، جس کی سمجھ کی آخری حد یہی ہو کہ میں نے دنیاوی مقاصد حاصل کرنے ہیں. وہ قوم کہ فیضان سماوی سے ہو محروم، حد اس کے کمالات کی ہے برق و بخارات. ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت، احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات. تو ان کی حد تو یہی ہے کہ بجلی پیدا کر لی جائے، سہولیات زندگی پیدا کر لی جائیں، بس یہی ہے. یہ ہے ہوائے نفس پر مبنی نظام تعلیم. اور جو وحی الہی پر مبنی نظام تعلیم ہوگا اور جو وحی الہی پر مبنی نظام فکر ہوگا، وہی انسان کو کامیابی کی طرف لے کے جائے گا اور وہی عدل کے نظام کی طرف لے کے جائے گا. اور اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کر لی، اِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ، تو پھر اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ خطاب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، حقیقت میں ہم سب کو ہے. اللہ اکبر. امام قرطبی لکھتے ہیں کہ یہ اصل میں عتاب ہے ان لوگوں پر. خطاب تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، لیکن یہ عتاب ہے یہود و نصارہ پر بھی اور امت کے ان لوگوں پر جو عالم ہونے کے باوجود اور دین کا، شریعت کا، کتاب و سنت کا علم رکھنے کے باوجود اہل بدعت اور اہل ہوا، جو خواہش نفس پر مبنی جنہوں نے نظام بنایا ہوا ہے، جو ان کی پیروی کرتے ہیں، یہ ان کے لیے عذاب ہے، یہ ان کے لیے عتاب ہے، ان کے لیے غصہ ہے اللہ کا. کیا مطلب؟ کہ اگر کتاب و سنت اور وحی ایک خاص رستہ دے رہی ہے آپ کو، ایک خاص منہج بتا رہی ہے، ایک خاص نظام فکر اور ایک پورا عملی راستہ بتا رہی ہے، ہدایت دے رہی ہے، اور وہ ہدایت کا سامان آپ کے پاس موجود ہے، اس کو چھوڑ کر کسی کی بھی خواہش کی پیروی کرنا، وہ چاہے کوئی شخصیت ہو، چاہے کوئی نظام ہو، چاہے کوئی نظریہ ہو، کسی کی بھی بات ماننا، وہ ایسے ہی ہے جیسے آپ نے اللہ کی وحی کو چھوڑ کر ہوائے نفس کے نظام کو قبول کر لیا. یہ بات مغرب اور مشرق کی نہیں، آپ مشرق کے اندر بھی رہتے ہوئے اگر یہ کردار اپنائیں گے تو یہ عتاب ہر اس شخص کے لیے ہے جو اللہ کی وحی کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ اختیار کرتا. الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. وجہ اس کی یہ ہے، اتنے بڑے سخت عذاب کی جو اور عتاب کی جو یہاں پہ نوید سنائی ہے اور وعید سنائی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ الذین آتیناہم الکتاب، جن لوگوں کو کتاب دی گئی ہے، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ لوگ اس کو جانتے ہیں جس طرح وہ اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں. یعرفونہ، کس کو جانتے ہیں؟ ہو کی ضمیر اس کا مطلب ہوتا ہے اس کو، کس کو. اب ویسے تو جو سورہ بقرہ میں پیچھے بیان ہوا تھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ہوا تھا، اور بہت ساری روایات بھی ایسی ہیں کہ یہود نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کی ان نشانیوں سے جو تورات اور انجیل کے اندر بیان ہوئی تھیں اسی طرح پہچان لیا تھا کہ بعین ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو بہو وہ ساری نشانیاں آپ کے اوپر صادق آتی تھیں جو تورات اور انجیل میں تھیں. اس کے باوجود انہوں نے انکار کر دیا. لیکن یہاں پہ بات ہو رہی قبلے کی، تو قبلے کی بات ہو تو قبلے کا حکم ہو تو بھی اس کا تعلق قرآن کے ساتھ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی بات ہو تو بھی اس کا تعلق قرآن کے ساتھ ہے. لہٰذا یہ جو ہو کی ضمیر ہے
اس میں تینوں معنی مراد ہو سکتے ہیں، یعنی اس سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہو سکتی ہے، اس سے مراد قرآن ہو سکتا ہے، اور اس سے مراد قبلہ اور قبلہ کی تبدیلی کا یہ حکم، یہ تینوں اس سے مراد ہو سکتے ہیں۔ یعرفونہ، یہ جن کو کتاب دی گئی ہے یہ جانتے ہیں، کما یعرفون ابناہم، اس طرح پہچانتے ہیں جیسے وہ اپنی بچوں کو پہچانتے ہیں، اس طرح ان کو پتہ ہے کہ یہ حق ہے اور سچ۔ یہاں پہ ایک فرق مفسرین نے نوٹ کیا ہے اللہ کے کلام میں۔ ویسے تو اللہ کے کلام کی جو بلاغت ہے اور اللہ کے کلام کی جو حکمتیں ہیں وہ اللہ کے علاوہ اور کون جان سکتا ہے، لیکن ہمیں جو بات سمجھائی گئی اس میں ایک بڑا یہاں پہ لطیف فرق ہے کہ یہود و نصارہ کے بارے میں اللہ کریم نے جہاں کہیں بات کی ہے اوت الکتاب کہا گیا ہے کہ وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی، یہاں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین آتیناہم الکتاب، جن کو ہم نے کتاب دی۔ ہر جگہ اوت الکتاب ہے، یہاں پہ ہے جن کو ہم نے کتاب دی، یہاں اوت الکتاب نہیں، یعنی وہ مجہول ہے گرامر کے اعتبار سے، یہ معروف ہے۔ ہم نے جن کو کتاب دی یا جن کو کتاب دی گئی، ان دونوں میں جو فرق، ایک بڑا لطیف سا فرق اہل علم نے لکھا ہے وہ یہ ہے کہ جب کبھی ان یہود و نصارہ کی بات ہوئی جنہوں نے کتاب الہی کے احکام کو پس پش ڈال دیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو نہیں مانا، سارے اس علم کو بھی جو ان کی تورات اور انجیل سے ان کو حاصل ہوا تھا ان کو بھی پس پش ڈال دیا، ان لوگوں کی جب کبھی بات ہوئی ہے تو قرآن نے مجہول کا صیغہ استعمال کیا ہے اور اوت الکتاب کا لفظ استعمال فرمایا۔ لیکن یہاں پہ جن لوگوں کی بات ہو رہی ہے یہ وہ لوگ ہیں جو تھے تو اپنے بیک گراؤنڈ کے اعتبار سے یہودی یا عیسائی، لیکن انہوں نے پہچاننے کے بعد دین کو قبول کر لیا، لہذا ان میں سے جو قبول کر لینے والے ہیں ان کو اللہ کریم نے یہ خاص امتیاز عطا فرمایا ہے کہ ان کا ذکر کرتے ہوئے مجہول الفاظ میں بات نہیں کی بلکہ معروف الفاظ میں بات کی کہ الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب خود عنایت فرمائی، ہم نے دی ان کو کتاب، یعرفونہ کما یعرفون ابناہم، وہ انہوں نے پہچان بھی لیا جیسے اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں، لیکن آگے پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو پھر بائفرکیٹ کر دیا، اس میں ڈیفرینشیٹ کر دیا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے پہچان لیا، جو نیک لوگ تھے جنہوں نے پہچاننے کے بعد قبول کر لیا، انہوں نے تو قبول کر لیا، لیکن وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ، لیکن انہی میں سے ایک گروہ جو الگ ہو گیا، لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، پہچان سب نے لیا تھا لیکن ان میں سے وہ گروہ جنہوں نے انکار کیا باوجود جاننے کے، لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، انہوں نے چھپا لیا حق کو، پہچان سب نے لیا لیکن ایک گروہ الگ ہوا، ایک گروہ جو ہے انہوں نے قبول بھی کیا، جیسے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بھی یہودی عالم دین تھے اور بعد میں جب انہوں نے قرآن سنا تو اسلام قبول کر لیا، تورات کے عالم تھے لیکن اسلام قبول کر لیا۔ آپ اور آپ کے جتنے بھی ساتھی تھے، بعض روایات میں آتا ہے کہ وہ 8 تھے یا 10 تھے، وہ بیک گراؤنڈ کے اعتبار سے یہودی تھے لیکن وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری باتوں کی انہوں نے تصدیق بھی کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا اظہار بھی کیا اور وہ ایمان کی جو جملہ جزیات تھی ساری کی ساری قبول کر، لہٰذا انہوں نے پہچاننے کے بعد قبول کیا ہے۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ، لیکن ان میں سے کچھ لوگ پہچاننے کے باوجود انہوں نے انکار نہیں کیا بلکہ حق کو چھپا لیا، لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، وہ یقیناً حق کو چھپاتے ہیں، حق ان کے پاس ہے اور جو کچھ اللہ کی طرف سے آیا وہ سارا حق ہے لیکن وہ اس کو چھپاتے ہیں، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جانتے بوجھتے ہوئے جانتے ہیں اس کو لیکن پھر بھی اس کو چھپا لیتے ہیں۔ الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، اللہ اکبر اللہ اکبر، چھوٹا سا فقرہ ہے ایسا جامع، سبحان اللہ، دنیا کائنات کے سارے شکوک و شبہات ختم کرنے والا۔ فرمایا الحق من ربک، حق تو ہوتا ہی وہ ہے من ربک جو تیرے رب کی طرف سے ہو، فلا تکونن من الممترین، کسی بھی طرح کے شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جانا۔ یہ وہ شک ہے دین کے بارے میں، بات تو قبلے کی تھی اور پوری جو دین کی کلیات ہیں اس تک یہ بات پہنچتی ہے کہ
کتنے ڈاؤٹس، کتنے شکوک و شبہات جو معاشرہ انسان کے ذہن میں پیدا کرتا، جو سائنس انسان کے ذہن میں پیدا کرتی، جو جدید تصور علم انسان کے ذہن میں پیدا کرتا ہے، اور اتنے شکوک و شبہات ہیں، اور جو تجدد انسان کے ذہن میں پیدا کرتا ہے، پھر جو وائلنٹ ذہنیت ہے اور تشدد پسند ذہنیت، ایک تجدد پسند ذہنیت ہے، ایک تشدد پسند ذہنیت ہے، دونوں ہی انسان کے ذہن میں شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں۔ اور پھر یہاں سے ایک ایسی شاندار بات سمجھ میں آتی ہے کہ پورے معاشرے کی اجتماعی ذہانت اور پورے معاشرے کی اجتماعی دانش بھی اگر کسی ایک بات کو سچ کہہ رہی ہو، پورا معاشرہ کسی ایک بات کو سچ اور حق کہہ رہا ہو، تو بھی وہ حق اور سچ نہیں ہوتا۔ حق اور سچ وہ ہوتا ہے الحق من ربک، جو اللہ کی طرف سے نازل کرنا ہو۔ لہذا کسی علم کی، کسی اسلوب کی، یا کسی بھی چیز کی تاثیر سے متاثر ہو کر، کسی فکر سے متاثر ہو کر، یا کسی کے طرز بیان سے متاثر ہو کر فلا تکونن من الممترین، اپنے آپ کو خواہ شک کرنے والوں میں شامل نہیں کر لینا، بلکہ پورے تیقن کے ساتھ اللہ اکبر۔ امام غزالی رحمہ اللہ کہا کرتے تھے کہ اللہ مجھے ایسا ایمان عطا فرما، ایسا ایمان عطا فرما کہ جو کوئی معجزہ دیکھ کر بھی متزلزل نہ ہو، مجھے کوئی معجزہ دکھا دے میرے ایمان کو متزلزل کرنے کے لیے، لیکن وہ معجزہ دیکھ کر بھی میرا ایمان متزلزل نہ ہو، مجھے اے اللہ ایسا ایمان نصیب فرما۔ تو الحق من ربک یہ اصول ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہیں دنیا کائنات میں کہیں پھرتے ہوں، آپ کو جدید ترین فلسفہ متاثر کر رہا ہو، جدید ترین فکر متاثر کر رہی ہو، کوئی تشدد متاثر کر رہا ہو یا کوئی تجدد متاثر کر رہا ہو، بات آپ نے اس تاثیر کی نہیں دیکھنی بلکہ اللہ کے حکم کو دیکھنا۔ الحق من ربک، حق تو ہے ہی وہی جو اللہ کی طرف سے ہے۔ لہذا قبلے کے بارے میں اگر لوگوں نے آپ کو شکوک و شبہات میں مبتلا کیا ہے تو وہ بھی یہاں سے ختم ہو جاتے ہیں، دین اسلام کے بارے میں اگر کوئی شکوک و شبہات ہیں تو وہ بھی یہاں سے ختم ہو جاتے ہیں، اور لوگ طرح طرح کے سوالات اٹھاتے ہیں، نکتہ آفرینیاں کرتے ہیں قرآن کے بارے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں، آپ کے فرامین کے بارے میں، اور آج تک یہ سلسلہ جاری ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے لے کر آج تک یہ سلسلہ جاری ہے۔ تو گویا ایک اصول ہمارے سامنے آ گیا کہ شکوک و شبہات میں پڑھنے والے جتنے لوگ ہیں ان کے ساتھ نہیں ہونا۔ یعنی کچھ چیزیں تو ایسی ہیں اس کی جزیات جو ہیں وہ ہمارے معاشرے کے اور ہماری زندگی کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کرتے ہیں۔ مسئلے لوگ پوچھتے ہیں فلاں چیز جائز ہے فلاں ناجائز ہے، وہ بلکہ آج کل یہ جو کاروبار کی شکلیں ہیں تو اتنی گمبھیر اور اتنی پیچیدہ ہے کہ سمجھ میں نہیں آتی کوئی چیز۔ کل پرسوں کوئی شخص مجھ سے پوچھ رہا تھا کوئی ٹائمز نام کا کوئی بزنس چلا ہوا، تو بتائیں وہ جائز ہے کہ ناجائز؟ میں نے کہا میں اس کو جانتا ہی نہیں وہ بزنس کیا ہے، میں جائز ناجائز ہونے کا فتویٰ کیسے دوں؟ پھر اس نے مجھے ایک مضمون بھیجا، میں نے وہ مضمون پڑھا، اللہ اکبر، حیران رہ گیا کہ یعنی ذہن جو ہے، شیطانی ذہن، وہ کس طرح چلتا ہے اور لوگوں کو کس قدر پیچیدگیوں میں مبتلا کرتا ہے۔ ان ساری جزیات کے بارے میں بھی ہمارے پاس یہ واضح رہنمائی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کیوں فرمائی ہے؟ دع ما یریبک الی ما لا یریبک، ہر وہ چیز چھوڑ دو جو شک میں مبتلا کرتی، اور وہ چیز اختیار کرو جو شک میں مبتلا نہیں کرتی۔ شک والی چیزیں جس میں شک پڑ گیا اس کو حرام میں شمار کرو، بس سادہ اصول ہے۔ صرف وہ یقین والی بات، نماز میں بھی اگر شک پڑ گیا ہے کہ پتہ نہیں 2 رکعتیں ہوئی ہیں، پتہ نہیں 3 رکعتیں ہوئی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقین والی بات پر بنیاد رکھو، شک والی بات چھوڑ دو۔ کیا مطلب؟ شک ہو رہا ہے 2 یا 3 میں، تو 2 تو یقیناً پڑھ لی ہے نا، تیسری میں شک ہے نا پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی، لہذا 2 پر یقین رکھو اور اسی پر بنیاد رکھ کے نماز مکمل کر لو، اس کے بعد سجدہ صاف۔ یعنی شک والی ہر بات چھوڑ دینی، دع ما یریبک الی ما لا یریبک، یہ ایک
جنرل اصول ہے، اور خاص طور پہ یہ جو حرام اور حلال کے حوالے سے، یہ جو کاروبار کی نئی نئی صورتوں کے حوالے سے، یا جتنے بھی معاملات ہو سکتے ہیں جن کے بارے میں انسان کو سمجھ نہ آئے کہ پتہ نہیں یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، تو اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید اسی کی وضاحت فرمائی تھی کہ آپ نے فرمایا کہ الحلال بین والحرام بین، حلال بھی واضح ہے حرام بھی واضح ہے، وبینہما مشتبہات، درمیان میں کچھ مشتبہ چیزیں جن کو ہم گرے ایریاز کہتے ہیں، وہ ٹائمز کا بزنس ہو یا کوئی اور بزنس ہو، جدید ترین شکلیں جن کی سمجھ نہیں آتی، پتہ نہیں حلال پتہ نہیں حرام، ادھر بھی فتوے ہیں ادھر بھی فتوے ہیں، کیا کرنا ہے کدھر جانا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من وقع فی الشبہات فقد وقع فی الحرام، واضح کر دیا کہ ایک حلال کی لائن ایک حرام کی لائن، درمیان میں مشتبہات کی لائن، یہ گرے ایریاز، اور اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم من وقع فی الشبہات فقد وقع فی الحرام، جو اس میں پڑا وہ بھی حرام میں پڑ گیا، تو اس کا مطلب ہے لائن تو ایک ہی ہے نا، ادھر حلال ہے ادھر حرام ہے، بات ختم، جانے کی ضرورت ہی نہیں ادھر۔ اور وہ جو ترمذی شریف کی حدیث ہے وہ بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتوے موجود ہوں بھی نا تو بھی ایسی چیزوں کی طرف نہ ہی جایا کرو تو زیادہ بہتر ہے۔ کوئی بندہ متقین کے درجے کو پہنچ ہی نہیں سکتا حتی یدع ما لا باس بہ حذرا مما بہ باس، جو ان چیزوں کو بھی نہ چھوڑ دے جس میں کوئی حرج نہیں ہے، حرج نہیں ہے اس کو بھی چھوڑ دیتا ہے اس ڈر سے کہ کہیں ان میں حرج نہ ہو، یعنی اس ڈر سے جو ان ایسی چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے جس میں کوئی حرج نہیں اور ڈر اس کو یہ ہے کہ شاید اس میں حرج نہ ہو، تو ان کو بھی چھوڑ دیتا ہے، تو پھر وہ پہنچتا ہے متقین کے درجے کو۔ لن یبلغ عبد درجۃ المتقین، وگرنہ کوئی شخص کوئی بھی بندہ وہ متقین کے درجے کو پہنچ نہیں سکتا۔ لہذا سیدھی لائن ہے الحق من ربک، وحی الہی کے ساتھ جڑ گیا، وہ القائے نسبت، صوفیاء کہتے ہیں نا القائے نسبت، علمی القائے نسبت ہو، علم اگر وحی الہی کے ساتھ جڑ گیا سند کے ساتھ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، اللہ کی بات، قرآن کی بات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی بات اگر جڑ گیا ہے الحق من ربک تو وہ حق ہے، اور اگر نہیں جڑا تو پھر خامخواہ شک شبے میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ خالص دین وہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف سے ہم تک پہنچا دی۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، بات وہی چل رہی ہے کہ قبلہ تبدیل ہوا ہے، اتنی بڑی ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اتنی بڑی تبدیلی ہوئی ہے، اور اس کے اوپر بہت شور تھا پورے عرب کے اندر، خاص طور پہ یہود و نصارہ کے اندر۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے معاشرے آئے ہیں، جتنے لوگ آئے ہیں، جتنی امتیں آئی ہیں، ہر ایک نے کسی نہ کسی رخ کو متعین کیا ہے، اور ہوا مولیہا جس کی طرف پھر انہوں نے منہ پھیرا ہے، ہر ایک کا ایک رخ ہے۔ بلکہ یہ جو وجہہ کا لفظ ہے نا، لفظی معنی تو اس کا رخ ہے، سمت ہے، جانب ہے، بلکہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرات میں یہاں پہ لفظ قبلہ بھی ہے، لِكُلٍّ قِبْلَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، کہ ہر ایک کے لیے قبلہ ہے جس کی طرف وہ منہ کرتا۔ قبلہ کا مطلب بھی یہ ہوتا ہے جس کی طرف توجہ کی جائے، جس کی طرف منہ پھیرا جائے۔ تو کوئی رخ، ہر ایک کا کوئی نہ کوئی رخ ہوتا تھا، ہر ایک کا کوئی نہ کوئی رخ ہے، ہر ایک کا کوئی نہ کوئی رخ تھا، یعنی یہ ایک قانون ہے۔ اسی لیے امام ابن تیمیہ اور امام ابن قیم انہوں نے بہت بڑی تفصیل سے اس کے اوپر لکھا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ لوگوں نے مقرر کیے ہوئے تھے، یہاں اللہ نے مقرر کیا ہے۔ پہلے جو قبلہ اول کو متعین کرنے کا ان کا حکم تھا، ان کا جو طریقہ تھا وہ اجتہادی تھا، ان کا ذاتی فیصلہ تھا، اجتہادی فیصلہ تھا، اور یہ فیصلہ جو اب ہو رہا ہے یہ اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے کہ کعبۃ اللہ کی فولی وجہکم فولوا وجوہکم شطرا، سب کے سب اسی طرف منہ پھیرو، یہ اللہ کی طرف سے حکم آ رہا۔ لہذا فرمایا کہ رخ کا مسئلہ نہیں ہوتا، اصل مسئلہ رخ کا نہیں ہے، کوئی اجتہادی فیصلہ کر لے، اللہ کی طرف سے حکم آ جائے، مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کون کس طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہا ہے،
اب تو اللہ کا حکم آ گیا. پہلے لوگوں نے بھی جس جس رخ کو متعین کیا اللہ نے اس کو قبول فرما لیا. لیکن مسئلہ جو ہے اصل فاستبقوا الخیرات، اصل مسئلہ تمہارا جو فوکس ہونا چاہیے وہ اس بات پر ہونا چاہیے کہ تم نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو. فاستبقوا، پس آگے بڑھو الخیرات، نیکیوں میں. اب نیکیاں اصل تو اعمال تو لے جانے ہیں، اعمال کا حساب رکھا جانا ہے. اور اب اگر اللہ نے قبلہ یہ مقرر کر دیا ہے تو تم اس جھگڑے میں نہ پڑے رہو کہ یہ قبلہ کیوں مقرر کیا. اب اللہ نے کر دیا ہے. ہر امت کا ایک قبلہ ہوتا تھا، تو اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ہر امت کا ایک خاص رخ تھا، تو امت محمدیہ کا جو رخ ہے وہ یہ قبلہ ہے. اب یہ مقرر ہو چکا. اب فاستبقوا الخیرات، اب جتنی بھی نیکیاں ہوں گی وہ اسی قبلے اور اسی رخ کو متعین کر کے ہوں گی، اس کے بغیر نہیں ہوں گی. امت محمدیہ کا خاص نشان یہ ہے، ہر امت کا ایک قبلہ ہے. لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ أُمَّةً شِرَاطًا وَمِنْهَاجًا. سورۃ المائدہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے جو ایک راہ عمل مقرر کیا ہے اور ایک طریقہ مقرر کیا ہے، ایک رخ مقرر کیا ہے، ہر ایک کے لیے ایک شریعت ہے. تو وَلِكُلٍّ وِجْهَةٍ هُوَ مُوَلِّيهَا، سب نے ایک اپنا اپنا رخ رکھا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ امت محمدیہ کے لیے کوئی قبلہ ہی نہ ہو؟ لہذا قبلہ متعین ہو گیا. اب اس کے ذیل میں فرمایا ہے فاستبقوا الخیرات. یہاں سے یہ شبہ نہ ہو کہ رخ جس طرف مرضی ہو جائے، اصل چیزیں نیکیاں دیکھنی اللہ نے. نہیں، ایسا نہیں ہے. بلکہ ہر امت کا ایک قبلہ تھا. اب حکم آ گیا ہے فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. اب تم نے مسجد حرام کی طرف رخ کرنا ہے. اب نیکی کا تصور ہوگا ہی وہ جو قبلہ کو مرکز بنا کے ہوگا، کعبۃ اللہ کو مرکز بنا کے ہوگا. اب اگر کوئی بیت المقدس کو مرکز بنا کے کہے گا یا اس کو اپنا قبلہ بنا کے کہے گا تو وہ نیکی نہیں ہوگی. فاستبقوا الخیرات، اب تم نیکیوں میں آگے بڑھو. یہاں سے بعض مفسرین نے ایک اور نقطہ یہ نکالا ہے کہ یہاں نماز با جماعت کی تاکید ہے، اور خاص طور پہ اول وقت نماز کی تاکید ہے، کیونکہ یہاں پہ کہا گیا فاستبقوا الخیرات، آگے بڑھو، سبقت کرو، جلدی کرو خیرات میں. خیرات سے مراد وہ اچھے اعمال جن کو اللہ نے اچھا کہا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، بخاری مسلم متفق علیہ حدیث، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الاعمال، یہاں کا فرمایا تھا فاستبقوا الخیرات، کہ تم خیر کے کاموں میں آگے بڑھو، سبقت کرو، جلدی کرو. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الاعمال الصلاۃ لاول وقتها، بہترین اعمال میں سے ایک عمل یہ ہے کہ نماز کو اس کے اول وقت میں پڑھا جائے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فاستبقوا الخیرات میں جو اول وقت میں جو پابندی ہے نماز کی وہ بھی اس کے اندر شامل ہے. اور ہو سکتی ہے کیونکہ دین ٹکڑیوں میں بٹا ہوا دین تو نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وضاحت کی ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. قرآن کیا بتاتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وضاحت کرتے ہیں نا، کیا کس چیز سے کیا مراد. تو فاستبقوا الخیرات میں اگر خیرات میں خیر الاعمال بہترین عمل جو اگر نماز ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اول وقت میں پڑھی جانی چاہیے. بہرحال یہ ساری کی ساری نیکیوں کو شامل ہے، اس سے صرف نماز مراد نہیں. ہر قسم کی نیکی کرنے میں جلدی کرو، آگے بڑھو. فاستبقوا، یہی وہ مسابقت ہے ایک جو اسلام نے جائز قرار دی. بگرنا دنیا داری کے معاملات میں تو قرآن نے باقاعدہ ممانعت کی ہے. وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ. لوگوں کی کاریں کوٹھیاں دیکھ کر آنکھیں لمبی کر کر کے پھاڑ پھاڑ کے نہ دیکھو، وہاں مسابقت نہیں کرنی، بلکہ وہاں پہ فرمایا ہے کہ یہ تو ہم نے دنیاوی آرائش کا، دنیاوی زندگی کی آرائش کا سامان ان کو دیا ہے. لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، اور یہ آزمائش کے لیے دیا. تم یہ کام چھوڑو. وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، تیرے رب کے پاس جو رزق ہے وہ اس سے بہتر بھی ہے اور وہ باقی رہنے والا بھی ہے. تم کیا کرو؟ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، تم نماز پڑھو، اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دو. یعنی دل کشش کر رہا ہے دنیاوی مسابقت کی طرف، اسی لیے نبی اور حکم ہوا ہے کہ نماز پڑھو. یعنی ادھر نیکیوں میں مسابقت کرو، دنیاوی امور میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو. بلکہ وہاں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ جو لوگ جس کو دنیاوی طور پر صاحب فضیلت کوئی نظر آئے، کوئی شخص ایسی فضیلت نظر آئے، تو وہ اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے اپنے سے نیچے والے کو دیکھے کہ جس کو اتنی بھی فضیلت عطا نہیں ہوئی دنیاوی اعتبار سے جتنی آپ کو عطا ہوئی. یعنی مال و دولت کے اعتبار سے اگر کسی کو دیکھا، دنیاوی آسائشوں کے اعتبار سے کسی کو دیکھا، تو پھر اس کو دیکھو نا جو آپ سے بھی نیچے. اللہ اکبر. وہ شیخ سعدی علیہ رحمہ جنہوں نے کسی کو دیکھا تھا جب اپنے پاؤں جلے دھوپ میں بغیر جوتے کے جا رہے تھے، تو شکوہ پیدا ہوا کہ میرے پاس جو ہے وہ جوتا نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ایک آدمی دکھا دیا جس کے پاس پاؤں ہی نہیں تھے. تو فوراً شکر کے جذبات پیدا ہوا کہ اللہ تیرا شکر ہے، مجھے کم از کم پاؤں تو دیے ہوئے. تو اپنے سے نیچے والے کو دیکھو، اسی وقت شکر کے جذبات پیدا ہو جاتے ہیں. تو اس کے دنیاوی اعتبار سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی طریقہ بتایا ہے کہ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو. لیکن دین کے اعتبار سے اپنے سے نیچے والے کو کیا، اپنے سے برابر والے کو بھی نہیں دیکھنا. اس لیے نہیں ان کو دیکھنا کہ ان کو دیکھ کر تو آدمی مطمئن ہو جاتا ہے کہ ٹھیک ہے جی وہ لوگ اتنے گناہ کر رہے ہیں، میں اگر یہ کر لوں گا تو کیا حرج ہے. یہ گناہ کی طرف رغبت دلاتا ہے اگر آپ اپنے سے نیچے والے کو یا اپنے برابر والے کو دیکھیں گے دین کے اعتبار سے. لہذا دین کے اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے سے اوپر والے کو دیکھو، ہمیشہ اپنے سے اوپر والے کو، تاکہ رغبت پیدا ہو، مسابقت پیدا ہو، آگے بڑھنے کی ایک کشش پیدا ہو. اور یہی تحریک ہے اصل میں جو اللہ کریم کو مطلوب ہے. فرمایا اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا ان اللہ علی کل شیء قدیر. اللہ اکبر. نیکیاں کون کتنی کہاں کر رہا ہے، جہاں کہیں بھی وہ چھپا ہوا ہے نا، جتنی بھی نیکی کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو تمہارے پاس لے آئے گا. اینما تکونوا، تم جہاں کہیں بھی ہوگے، یأتی بکم اللہ، اللہ تمہارے پاس آ جائے گا. کیا مطلب؟ ہر جگہ پہ اللہ تعالیٰ ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر طرح کی قدرت رکھنے والی ذات ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات ہر طرح کی، ہر وقت تمام قدرت رکھنے والی ذات ہے. یعنی کسی بھی وقت، کسی بھی لمحے کوئی بھی کام کسی بھی طرح کا کرنا ہو، اللہ تعالیٰ کے پاس قدرت موجود ہے. لہٰذا نیکیاں کرتے وقت تم نیکیاں کر رہے ہو یا گناہ کر رہے ہو، بتایا ہی جا رہا ہے کہ تمہاری خلوت بھی، تمہاری جلوت بھی، تمہاری پوری دنیا کی زندگی ایک لمحہ لمحہ وہ اللہ کے علم میں ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے ہے. پیچھے آپ نے پڑھا وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اللہ غافل نہیں ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ اپنے اعمال کی فکر کرو، اس بحث کو چھوڑو کہ رخ کون سا ہوتا ہے اور قبلہ کیوں تبدیل ہوا ہے، اس بحث کو چھوڑ دو اور نیکیوں کی طرف توجہ دو. پھر کہا وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، جہاں کہیں سے بھی آپ آئیں، وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، جہاں کہیں سے بھی آپ نکلیں، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، تو اپنا رخ مسجد حرام کی طرف پھیر. وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ، اور ساتھ ساتھ یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ چونکہ اب حکم آ گیا ہے اللہ کی طرف سے. دیکھیں اب یہ اجتہادی فیصلہ نہیں ہے کہ اب اگر کسی نے اجتہاد کیا ہے اور کچھ عرصے بعد کوئی اور اجتہاد ہو جائے، نہیں. وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ، اب یہ اللہ کی طرف سے حکم آ گیا. یہی حق ہے کہ تم نے کعبے کی طرف، مسجد حرام کی طرف اپنا منہ پھیر لینا ہے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ، یہ دوبارہ بات آ، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے بھی غافل نہیں، ان کے اعمال سے بھی غافل نہیں، تمہارے اعمال سے بھی غافل نہیں ہے. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ اب جتنی بھی نیکی کا کوئی تصور ہوگا وہ سارے کا سارا قبلہ کعبۃ اللہ کو قبلہ بنانے کے بعد ہوگا، اس کے علاوہ نیکی کا کوئی تصور نہیں. پھر یہ آیت نمبر 149 تھی، اور آگے آیت نمبر 150 میں پھر وہی الفاظ دہرائے. اللہ اکبر. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، ایگزیکٹلی وہی الفاظ، جہاں سے بھی آپ آئیں، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، تو اپنا رخ جو ہے وہ مسجد حرام کی طرف پھیرنا ہے. اللہ اکبر. وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، اور تم جہاں کہیں بھی ہو، فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، تم سب منہ پھیر لو اسی کی طرف. اب یہ 3 دفعہ
दोहरा दिया गया। मैंने पहले भी आपको अर्ज किया, आयत नंबर 144 में, आयत नंबर 149 में और आयत नंबर 150 में 3 दफा एक ही हुक्म को दोहराया गया। वजह क्या? अल्लाह अकबर, अल्लाह का कलाम है, और अल्लाह का कलाम उसने तो अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कलाम की जामियत अता फरमाई थी, तो अल्लाह के अपने कलाम की जो जामियत है वो तो बेमिसल है। इसके बावजूद 3 दफा तकरार है। तो इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि ये तकरार असल में इसलिए है कि ताकि जिन लोगों के जहनों के अंदर खलजान था ना, वो इस कदर सख्त था, लोगों के जहन की पेचीदगियां इस कदर ज्यादा थी इस एक मसले के बारे में, किबले की तब्दीली के बारे में। देखें लोग कैसे कबूल करते, मैं पहले अर्ज कर चुका हूं कि ये मुसलमानाने यहूद जो यहूदी बैकग्राउंड के साथ मुसलमान हुए या ईसाई बैकग्राउंड के साथ मुसलमान हुए, उनके लिए अलग आजमाइश थी, और जो मुसलमानाने कुरैश थे, कुरैशियों में से मुसलमान हुए थे, उनके लिए अलग आजमाइश थी, क्योंकि पहले बैतुल मक़दिस की तरफ मुंह करना वो आजमाइश थी, और अब बैतुल्लाह की तरफ मुंह करना आजमाइश थी। ये दोनों तरह से इम्तिहान था, और अल्लाह ताला ने ये इम्तिहान ही करना मकसूद था। ये पीछे बता दिया। असल वजह और बुनियादी हिकमत तो यही इम्तिहान था कि कौन अल्लाह की बात मानता है और कौन अपनी ख्वाहिश की बात मानता है। लेकिन यहां पे जो 3 दफा तकरार है, इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हकीकत में ये तब्दीली इतनी बड़ी थी और लोगों के जहनों के अंदर पेचीदगियां और खलजान इतना शदीद था कि ये तकरार के साथ ताकीद की गई कि इसकी कोई अब गुंजाइश नहीं रही कि कोई शख्स क़िबले के बारे में कोई और बात करे। तो गुंजाइश खत्म करने के लिए ये बार बार ताकीद की गई है ताकि उनके जहन बिल्कुल साफ हो जाए। दूसरी बात जो मुफस्सिरीन किराम ने लिखी है वो ये है कि ये इस बात की अहमियत इतनी ज्यादा थी कि इसको 3 दफा बयान करके अल्लाह करीम ने हमारे जहनों के अंदर इसकी अहमियत बिठाना मकसूद था कि ये कितना अहम मामला है। अहमियत, ताकीद, या फिर एक तीसरी वजह जो मुफस्सिरीन ने लिखी है, उन्होंने लिखा है कि ये इन तीनों की अपनी अलग अलग इल्लत है। तीनों हुक्मों का दिया 3 इल्लतें मौजूद थी, और उन 3 इल्लतों की वजह से 3 अलग अलग हुक्म दिए गए। मसलन एक इल्लत सबसे पहली वो ये थी कद नरा, जहां से आज आयत शुरू हुई, कद नरा तक़ल्लुब वजहिक फिस्समा, कि ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जो आसमानों की तरफ देखते थे, यानी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शदीद ख्वाहिश थी कि क़िबला बैतुल मक़दिस से काबतुल्लाह की तरफ तब्दील हो जाए, तो जो पहला हुक्म आया वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए आया। उसकी इल्लत ये थी। और दूसरी जो दूसरा हुक्म आया वो इसलिए आया कि वलिकुल्लिन विजहतुन हुवा मुवल्लीहा, हर उम्मत का अपना एक किबला होता है, तो उम्मत मुहम्मदिया का अपना किबला क्यों ना हो। लिहाजा इनके किबले के तकर्रुर के लिए ये दूसरी इल्लत थी कि दूसरा हुक्म अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया। और तीसरा हुक्म जो था, जो आयत नंबर 150 के अंदर अल्लाह करीम ने तीसरी दफा तकरार फरमाई है, ये इसकी वजह ये है कि ये जो यहूद व नसारा एतराज़ कर रहे थे, जो मुआनिदीन इस्लाम थे, उसमें यहूद भी थे, उसमें ईसाई भी थे, उसमें मुशरिकीन मक्का भी थे, और दीगर लोग जो जो एतराज़ कर रहे थे, उनके एतराज़ात की को दूर करने के लिए और उनके एतराज़ात के जवाब में फरमाया फवल्लि वजहका शत्रल मस्जिदिल हराम। ये गोया तीनों जो ताकीदें हैं और ये जो तकरार है, इन तीनों की अपनी अलग अलग 3 इल्लतें हैं। एक और वजह भी मुफस्सिरीन ने लिखी है, और वो कहते हैं कि असल में 3 सूरतें, 3 इल्लतें या 3 सूरतें भी हो सकती हैं। मसलन आदमी अगर मस्जिद हराम के अंदर खड़ा हुआ है तो उसने मुंह किस तरफ करना है? उसने उस कमरे की तरफ करना है जिसको बैतुल्लाह कहते हैं। मस्जिद हराम में होगा तो उसने फवल्लि वजहका शत्रल मस्जिदिल हराम, ये मस्जिद हराम का जो खास हिस्सा है यानी काबतुल्लाह, उसकी तरफ मुंह करेगा। ऐसे नहीं है कि वो मस्जिद हराम के किसी भी हिस्से की तरफ मुंह कर ले, वो बैतुल्लाह की तरफ मुंह करेगा। तो पहला हुक्म उस शख्स के लिए उस सूरत में है अगर कोई शख्स मस्जिद हराम के अंदर, और अगर कोई शख्स मक्का में हो लेकिन मस्जिद हराम के अंदर ना हो तो उसके लिए दूसरा हुक्म है, ये दूसरी सूरत है।
کہ اگر وہ مکہ میں ہے تو پھر وہ کس طرف منہ کرے گا؟ کعبہ تو چھوٹا سا ہے، اس کی طرف رخ کرنا اس کے لیے مشکل ہے، مسجد حرام بڑی ہے، وہ جہاں کہیں سے بھی رخ کرے گا وہ مسجد حرام کی طرف رخ کر لے۔ اور تیسرا جو ہے وہی شطر المسجد الحرام جو میں پہلے بتا چکا ہوں، اور تیسرا آفاقی طور پر پوری دنیا کے لوگوں کے لیے، تو جہاں کہیں بھی ہوں گے ان کو حکم ہے کہ شطر المسجد الحرام، وہ رخ اپنا متعین کر لیں جس طرف مکہ شہر بستا ہے، اور بلکہ جس طرف وہ ملک ہے، جس طرف وہ سرزمین ہے، حجاز کی سرزمین، اس کی طرف اگر آپ رخ کر لیں گے تو وہ رخ کافی ہوگا۔ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ اس میں مشرق و مغرب کی تبدیلی نہ ہو، اگر مشرق کے اندر آپ ذرا سا ادھر یا ذرا سا ادھر ہو جائیں، یا مغرب کے اندر یہاں ذرا سا ادھر ہو جائیں، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ اس کے اندر یہ وسعت موجود ہے۔ بہرحال یہ 3 دفعہ، اور یہ جو تیسری دفعہ ہے اس میں یہ بات قرین قیاس محسوس ہوتی ہے کہ تینوں کی الگ الگ علتیں موجود ہیں اور وہ قرآن پاک کے اندر موجود ہیں۔ پہلی علت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش، دوسری علت ہر امت کا قبلہ ہے تو امت محمدیہ کا قبلہ، اور تیسری علت یہ ہے کہ معاندین کے اعتراضات، اور یہ یہاں پہ آیت نمبر 150 میں اگلے الفاظ بھی اس بات کی وضاحت کرتے ہیں، لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ۔ یہ اس لیے کہا جا رہا ہے، یہ تیسرے کی علت اللہ بتا رہا ہے، لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ لوگوں کے لیے آپ کے اوپر کوئی حجت باقی نہ رہے۔ کس چیز کی حجت باقی نہ رہے؟ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ تورات میں بھی اور انجیل میں بھی اور دیگر جو صحائف تھے، صحف سماویہ، ان کے اندر یہ بات واضح طور پر لکھی تھی کہ جو آخری نبی آئیں گے ان کا قبلہ بیت اللہ ہوگا۔ یہ یہودی بھی جانتے تھے، عیسائی بھی جانتے تھے۔ اب اگر قبلہ تبدیل نہ ہوتا تو پھر وہ اپنے اس علم کی بنیاد پر حجت قائم کرتے، پھر اصل اعتراض ہونا تھا، اور اصل ان کے پاس دلیل آنی تھی ہاتھ میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قبلہ ان کی جو تعلیمات ہیں ان کے مطابق تو بیت اللہ ہے، اور اب اگر بیت المقدس کی طرف یہ منہ کر کے نمازیں پڑھتے رہتے تو یہ تھی اصل میں ان کے پاس دلیل جو ان کی کتابوں کے اندر موجود تھی۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے قبلہ تبدیل کر دیا ہے، ان کے اعتراضات کی ساری گنجائشیں ختم ہو گئی، اب ان کے پاس کوئی حجت اور دلیل نہیں رہی۔ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ لوگوں کے لیے آپ کے اوپر کوئی حجت باقی، اب کوئی اعتراض باقی نہیں رہا۔ اچھا، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے، لوگ اکثر اس طرح کی باتیں جو قرآن کے بارے میں ہیں یا احادیث کے بارے میں ہیں، اس سے یہ سمجھتے ہیں کہ جب حجت باقی نہیں رہی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اوپر حملہ بھی نہیں ہوگا۔ یعنی اگر قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، قرآن محفوظ ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے، محفوظیت کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ کوئی ظالم اس کے محفوظیت کو چیلنج کرنے کے لیے ٹکریں بھی نہیں مارے گا، وہ تو مارے گا۔ اسی طرح اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کی حفاظت کا اللہ نے ذکر کے اندر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر حدیث کی حفاظت نہ ہو تو قرآن کی حفاظت کا کوئی مطلب ہی نہیں۔ کیوں؟ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف تو ہم نے نازل کیا ہے، اور آپ نے تو بتانا ہے کہ اصل میں نازل کیا کیا گیا ہے، آپ نے تبیین کرنی ہے، تو تبیین تو ہو ہی نہیں سکتی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مجموعہ فرامین محفوظ نہ ہو۔ لہٰذا محفوظ ہونے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ لوگ اس کی غیر محفوظیت کے لیے کوشش نہیں کریں گے، کوشش تو کریں گے۔ جیسے یہاں پہ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ کوئی حجت باقی نہ رہے، تو حجت باقی نہیں رہی، لیکن ساتھ فرمائے إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، ظالم تو ٹکرے مارتے رہیں گے، یعنی لوگ اعتراضات کرتے رہیں گے۔ قرآن کے اوپر اتنے اعتراضات ہوئے، ہمیشہ ہوتے رہے، آج تک ہوتے آئے، اور لوگوں نے قرآن کو تبدیل کرنے کی کوششیں کی، ہوتی رہیں، اب بھی ہو رہی ہیں، آئندہ بھی ہوتی رہیں۔ حدیث کے اندر شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوششیں پہلے بھی ہوئیں، اب بھی ہو رہی ہیں، بعد میں بھی ہوتی رہیں۔ اس کے محفوظ ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ لوگ اس کو غیر محفوظ بنانے کی کوشش نہیں کریں گے، کوشش تو ہو رہی ہے، لیکن اللہ نے اس کی حفاظت کرنی ہے۔ قرآن کو غیر محفوظ بنانے کی کوشش ہو رہی ہے، اللہ نے اس کو محفوظ بنانے کا۔ اسی طرح
حجت کوئی نہیں رہی. لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، ان کے پاس حجت دلیل کوئی باقی نہیں رہی. لیکن اس کے باوجود إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، ان میں سے بھی جو ظالم ہے نا، انہوں نے ٹک کے بیٹھنا کوئی نہیں ہے، اعتراضات کرتے رہیں گے. وہ ایسا نہیں ہے کہ حجت کوئی باقی نہیں ہے تو چپ کر کے بیٹھ جائیں. کوئی دلیل کی بنیاد پر وہ کر رہے ہیں. دلیل کی بنیاد پر تو کسی کا اعتراض ہے ہی نہیں. اگر دلیل کی بنیاد پر ہوتا تو قرآن تو بار بار چیلنج کرتا ہے، قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، تمہارے پاس کوئی دلیل ہے تو لاؤ. بلکہ سورہ قصص کے اندر تو اللہ کریم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی کہلوا دیا، قُلْ فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِّنْ عِندِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَىٰ مِنْهُمَا أَتَّبِعْهُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہ کوئی کتاب اگر اس سے زیادہ سچی تمہارے پاس ہے تو لے آؤ، میں اس کی پیروی کروں گا. ان کنتم صادقون، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقانیت، قرآن کی حقانیت اور معاندین کے پاس کسی دلیل کا نہ ہونا اس بات کی گارنٹی نہیں ہے کہ کوئی اسلام کے خلاف اعتراضات نہیں اٹھائے گا. اس بات کی گارنٹی نہیں ہے کہ کوئی حدیث پر اعتراضات نہیں اٹھائے گا. بلکہ معاندین تو اپنی کوشش کرتے ہی رہیں گے. اِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، یہاں بھی اللہ کریم نے استثناء بتایا ہے. جو ظالم لوگ ہیں، جن کے پاس بغیر دلیل کے ڈٹے رہتے ہیں، وہ تو اپنا کام کرتے رہیں گے. البتہ ویسے کوئی حجت ان کے پاس باقی رہی نہیں. فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي. اب یہ جب بھی قوموں کا تصادم ہوتا ہے یا تہذیبوں کا تصادم ہوتا ہے یا ادیان کا تصادم ہوتا ہے تو یہ مرحلہ بہت ہی مشکل ہوتا ہے اقوام کے اوپر، کہ آپ کے سامنے اتنی بڑی قوم ہو جو ہر اعتبار سے آپ سے زیادہ تگڑی ہو، آپ کے سامنے اتنی بڑی تہذیب ہو جو ہر اعتبار سے آپ کو مغلوب کیے ہوئے ہو، اور جب بھی آپ یا آپ کے سامنے ایسا کوئی دین، ایسا کوئی نظریہ ہو جس نے اپنے جھوٹے دلائل کی بنیاد پر اپنی حقانیت منوا لی ہو، تو پھر تم نے کیا کرنا؟ یہ ہے وہ موقع، یہ ہے وہ مرحلہ جو ہر قوم کی زندگی میں آتا ہے. اللہ اکبر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی. ایک حدیث کے اندر آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہا ستأتی علی الناس سنون خداع، لوگوں کے اوپر ایک دھوکے کا دور آئے گا. اور وہ دھوکے کا دور کیا ہوگا؟ یصدق فیہ الکاذب ویکذب فیہ الصادق. اس میں سچے کو جھوٹا کہا جائے گا، جھوٹے کو سچا کہا جائے گا. وَيُؤْتَمَنُ فِيهَا الْخَائِنُ وَيُخَمَّنُ فِيهَا الْأَمِينُ. جو دیانتدار ہوگا اس کو لوگ بددیانت کہیں گے، اور جو بددیانت ہوگا اس کی امانت اور دیانت کے چرچے ہوں گے. کتنا بڑا چیلنج ہے. قوموں کی زندگی میں یہ چیلنج آتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سچا ہے نا، وہ اس سچویشن کو فیس کرنے کے لیے تیار رہے کہ اس کو لوگ جھوٹا کہیں گے، اس کے خلاف ثبوت لائیں گے کہ تم جھوٹے ہو. اور جو دیانتدار ہے وہ اس سچویشن کو فیس کرنے کے لیے تیار رہے کہ کسی بھی وقت لوگ اس کے خلاف ایسا مواد اکٹھا کر کے لے آئیں گے کہ وہ اس کو بددیانت قرار دیں. اللہ، یہ قوموں کی زندگی میں یہ مراحل آتے ہیں. تصادم کی نوبت آتی ہے، ٹکراؤ کی صورت بنتی ہے. اس وقت کیا کرنا ہے؟ یہ ہر اس مرحلے کے لیے جو فکری تہذیب، جو فکری طور پر ہو یا عملی طور پر ہو، تہذیبی سطح پر ہو، قومی سطح پر ہو، دینی سطح پر ہو، کسی بھی طرح کا تصادم اور ٹکراؤ آئے اور یہ مرحلہ آئے، کسی بھی معاشرے کا کسی معاشرے کے ساتھ یہ مرحلہ آئے، تو اس کے لیے ہدایت ہے کہ وہ کیا ہے؟ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي. اللہ اکبر. تمہارے سامنے جتنا مرضی بڑا دشمن ہو، فکری طور پر تمہارے اوپر چھا جائے، ہر طرح کا غلبہ حاصل کر لے، فلا تخشوہم، تم نے ان سے مرعوب نہیں ہونا، ان سے ڈرنا نہیں. ساری دنیا کہے کہ تم غلط ہو، فلا تخشوہم، پھر بھی ڈرنا نہیں. وخشونی، مجھ سے ڈرنا، اللہ سے ڈرنا ہے، ان سے نہیں ڈرنا. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیچھے ان کے سواری کرنے کا شرف حاصل ہوا، بچے تھے ابھی، 10 نصیحتیں کی وہاں پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان نصیحتوں میں یہ بات فرمائی کہ ساری دنیا اگر اکٹھی ہو جائے، اور یہ چاہے بچے کو سمجھا رہے ہیں، اندازہ کیجئے عقیدہ بنایا جا رہا ہے، اس کو کہتے ہیں کہ اے بچے یا غلام، اگر پوری دنیا اکٹھی ہو جائے علی ان ینفعوک بشیء، کہ تمہیں کوئی فائدہ پہنچانا ہے، پوری دنیا سب اکٹھی ہو جائے کہ تمہیں فائدہ دینا ہے، تم ایمان رکھو کہ لن ینفعوک، تجھے وہ ککھ بھی فائدہ نہیں دے سکتے، الا بشیء ما کتب اللہ لک، سوائے اس فائدے کے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ رکھا۔ اللہ فائدہ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، دنیا ساری اکٹھی ہو جائے تمہارا فائدہ نہیں کر سکتا۔ اسی طرح فرمایا کہ اگر دنیا ساری تمہیں نقصان پہنچانے پر اکٹھی ہو جائے تو ایمان یہ رکھنا ہے کہ وہ تیرا ککھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، کچھ بھی تیرا نقصان نہیں کر سکتے، سوائے اس کے جو اللہ نے تیرے لیے لکھ دیا ہے، یا تیرے اوپر نقصان ہونا لکھ دیا ہے۔ تو یہ ہے وہ عقیدہ جو ہر لمحے پر، ہر مرحلے پر، اور خاص طور پہ جو کٹھن معاملات اور کٹھن مراحل قوموں کی زندگی میں آتے ہیں، اس موقع پر ڈرنا ان سے نہیں ہے، ڈرنا اللہ سے ہے۔ فلا تخشوہم واخشونی، یہی ایک راستہ ہے۔ وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي، اللہ اکبر۔ اب یہ ایک اور حکمت، یعنی حکمتیں بیان ہوئی ہیں نا، ایک تو بتائی قبلہ تبدیل کرنے کی ایک حکمت تو تھی کہ تمہیں امت وسط بنایا، لوگوں کو پتا چل جائے کہ امت وسط ہے، تبدیلی ہو گئی، امت کی قیادت کی تبدیلی ہو گئی۔ دوسری یہ بتائی کہ تاکہ ہمیں پتا چل جائے کہ الا لنعلم من یتبع الرسول، کون ہے جو رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون پیچھے ہٹ جاتا ہے، دوسری حکمت۔ تیسری حکمت یہ فرمائی کہ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، ہر ایک کا اپنا قبلہ ہوتا ہے، امت محمدیہ کا اپنا قبلہ کیوں نہ ہو۔ چوتھی حکمت یہ بتائی لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، کہ لوگوں کے پاس کوئی اعتراض اور حجت باقی نہ رہے۔ اور اگلی حکمت یہ بتائی، پانچویں حکمت وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي، اللہ کا انعام بھی تو پورا ہونا تھا نا، وہ جو اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، سورۃ المائدہ والا حکم جو ہے وہ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر ہے، اور نعمت تمام ہونا، اگر قبلہ تبدیل نہ ہوتا تو نعمت تمام کیسے ہوتی؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ دین کا مکمل ہونا ہی نعمت کا اتمام ہے، دین اگر مکمل نہ ہو تو یہ نعمت کا اتمام نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي، اتمام نعمت اصل میں ایک وجہ اس کی یہ تھی وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور ایک وجہ جو قبلہ کی تبدیلی کی یہ تھی کہ اب تمہیں راستہ مل جائے، تم راہ پا جاؤ، لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اس آیت میں 3 وجوہات یا 3 تبدیلی کی حکمتیں بیان کی تاکہ دلیل کوئی باقی نہ رہے، ان کے پاس کوئی اعتراض باقی نہ رہے۔ دوسری حکمت وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي، اور تیسری حکمت وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ تو اگر ان تینوں کے ساتھ ان تینوں احکام کو جوڑے، وہ جو 3 دفعہ تکرار آئی ہے کہ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، کہ مسجد کی طرف منہ پھیرو تو لوگوں کے اعتراضات ختم ہوں گے، قبلہ کی طرف منہ کرو گے ساری تمہاری سوچیں، تمہارے معاملات، تمہاری ذاتی اور اجتماعی عبادتیں، ان کا مرکز اگر قبلہ ہوگا تو لوگوں کی حجتیں، ان کے اعتراضات ختم ہوں گے۔ وہ قبلہ تمہارا مرکز ہوگا تو نعمت کا اتمام ہوگا، وہ قبلہ تمہارا مرکز ہوگا تو تمہیں ہدایت ملے گی۔ گویا یہ جو تینوں حکمتیں بیان کی گئی ہیں، ان کا تعلق بھی اس تکرار کے ساتھ ہو سکتا ہے جو اللہ کریم نے تکرار فرمائی ہے۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، جس طرح ہم نے بھیجا تمہارے اندر ایک رسول، تمہارے اندر سے ہی، یتلو علیکم آیاتنا، جو ہماری آیتیں تمہارے اندر تمہارے اوپر تلاوت کرتا ہے، ویزکیکم، اور تمہارا تزکیہ کرتا ہے،
وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور تمہیں وہ کچھ سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے یا تم نہیں جانتے تھے۔ یہاں پہ اللہ کریم نے کما ایک جو تشبیہ دی ہے کہ جس طرح رسول بھیجا تھا اسی طرح کیا لعلکم تہتدون کی تشبیہ ہے، یا وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِی کی تشبیہ ہے۔ کس چیز کی تشبیہ ہے؟ اس پورے مضمون کی تشبیہ ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجا ہے، مبعوث کیا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قبلہ کا جو تبدیلی کا حکم دیا ہے، اور جیسے رسول کی رسالت ضروری تھی ایسے ہی قبلہ کا تعین ضروری تھا۔ جس طرح سے وہ نعمت تمام ہوئی ہے اسی طرح سے یہ نعمت بھی تمام ہونی ضروری تھی۔ تو گویا آیت نمبر 129 میں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دعا کا ذکر تھا، وہاں بھی یہی الفاظ ہیں کہ وہ تزکیہ کرے تمہاری یتلو علیکم آیاتی ہی، کہ وہ تمہارے اوپر اللہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سنائے۔ اللہ اکبر، اللہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سنائے اور کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور تزکیہ کرے۔ یہی نبوت کے جو 4 مقاصد وہاں پہ بیان ہوئے تھے، یہاں پہ بھی وہی 4 مقاصد بیان ہوئے۔ البتہ تھوڑا سا ترتیب کا فرق ہے، وہاں یزکیہم بعد میں تھا، یہاں یزکیہم پہلے ہے، یہ تھوڑا سا فرق ہے۔ اور اس فرق کو بھی مفسرین نے اس طرح دیکھا ہے کہ یزکیہم جب دعا کے اندر موجود تھا تو وہ بطور مقصد کے موجود تھا کہ ایک مقصد کتاب و حکمت کی تعلیم کے ساتھ یزکیہم بھی ہوگا، لیکن دوسری وجہ یہاں پہ جو تبدیل ہو گئی ترتیب، تو کہتے ہیں اس کی وجہ عملی ہے، کہ عملی طور پر کسی بھی شخص نے اگر کتاب و حکمت کی تعلیم حاصل کرنی ہے تو اس کے لیے پہلے تزکیہ ضروری ہے، عقیدے کا تزکیہ، جس کی بات پہلے ہو چکی، عقیدے کا تزکیہ، ظاہر و باطن کا تزکیہ۔ اور جب تک تزکیہ کیے بغیر کوئی شخص تزکیہ کیے بغیر اپنی جو فکر کو اور اپنے دماغ کو خالی کیے بغیر اور فکری تجرد کے بغیر کوئی شخص اگر قرآن پڑھے گا تو وہ قرآن سے اپنی فکر کی دلیلیں تو اکٹھی کر لے گا، اس کو کبھی قرآن ہدایت نہیں دے گا۔ پہلے یزکیہم ہوگا، اپنی سابقہ وابستگیاں چھوڑ کے آئے گا تو پھر اس کو دین کی سمجھ آئے گی، پھر کتاب و حکمت کی تعلیم اس کو ملے گی۔ لہٰذا یزکیہم عملی طور پر پہلے آئے گا، لیکن دعا کے اندر بطور مقصد کے وہ اس کے اندر موجود تھا۔ تو کما کی تشبیہ یہ بتاتی ہے کہ قبلہ کی تبدیلی اور تعین بھی اتنی ہی بڑی نعمت ہے اللہ کی جتنی بڑی نعمت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ہے۔ ان 4 مقاصد نبوت کے علاوہ یہاں پہ ایک اور مقصد ایڈ کیا گیا، ایک زائد بات فرمائی گئی، اور وہ زائد بات کیا ہے؟ فرمایا وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور تمہیں وہ کچھ سکھائے گا جو تم نہیں جانتے۔ اب سمجھیے ذرا بات کو، پہلے جب دعائے ابراہیم دعائے خلیل کی بات ہوئی تھی تو میں نے اس وقت عرض کیا تھا 4 مقاصد نبوت پہ ہم نے الگ الگ گفتگو کی تھی کہ تلاوت کرنے کا کیا مطلب ہے، تزکیہ کرنے کا کیا مطلب ہے، کتاب و حکمت سکھانے کا کیا مطلب ہے، اور اس میں مفسرین اس طرف گئے ہیں کہ کتاب سے مراد اللہ کی کتاب ہے اور حکمت سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ یہ 2 ہی طریقے ہیں جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے تھے کہ میں تم میں 2 طریقے چھوڑ کے جا رہا ہوں، 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک 2 چیزوں سے چمٹے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہو۔ وہ 2 چیزیں بھی اس میں شامل ہیں 4 مقاصد نبوت میں، اور تزکیہ بھی شامل ہے اس کے اندر، اور قرآن پاک کی تلاوت بھی شامل ہے۔ تو یہ جو زائد چیز ہے یہ کیا شامل ہوئی ہے اس میں؟ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، تمہیں وہ کچھ سکھائے گا جو تمہیں علم نہیں ہے۔ اس سے کیا مراد؟ اس سے مراد وہ سارے علوم ہیں، دنیا کائنات کے علوم اور علوم کی وہ ساری جہات، چاہے وہ طبیعاتی ہوں چاہے وہ مابعد طبیعاتی ہوں، ہر وہ چیز جو تمہیں معلوم نہیں ہے اس کا اگر علم حاصل کرو گے وحی الہی کے تابع رہ کے تو تمہیں ہر چیز کا درست علم حاصل ہو جائے گا۔ یہ وہی بات ہے جو میں پہلے عرض کر چکا ہوں، تمہارے پاس علم آ گیا اور تم اگر ان کی احوا کی پیروی کرو گے تو تمہیں کچھ نہیں ملے گا، اور اگر تم وحی الہی کی پیروی میں
ان علوم کو سیکھنے کی کوشش کرو گے تو تمہیں ہر چیز مل جائے گی۔ کوئی علم اپنی نوعیت میں کفری علم نہیں ہوتا، خاص طور پہ بیسک سائنسز اور نیچرل سائنسز، ان کو پڑھنے کا انداز، ٹیچر کا عقیدہ، پڑھانے والے کی اپنی سمجھ، وہ اس کو کافر یا مسلمان بناتی ہے۔ لہذا فرمایا کہ ہر وہ چیز جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سکھائیں گے نا، وَيُعَلِّمُكُمْ، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں وہ سکھائیں گے مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، جو تم نہیں جانتے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ علوم کی وہ ساری جہات، چاہے وہ باطنی علوم ہوں، چاہے وہ ظاہری علوم ہوں، چاہے وہ طریقت کے نام پر ہو، چاہے وہ باطنیت کے نام پر ہو، چاہے وہ حقیقت کے نام پر ہو، کوئی بھی چیز طبیعات کی ہو، مابعد طبیعات کی ہو، کوئی بھی چیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم سے ہٹ کر اور ان سے الگ کر کے اس کو سمجھا نہیں جا سکتا۔ جو کوئی بھی اس کو سمجھنے کی کوشش کرے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی رہنمائی سے ہٹ کے، تو وہ یقیناً گمراہی کی طرف چلا جائے گا۔ اب لوگ یہ کہیں گے، بہت سارے لوگوں کو اس بات سے یہ اعتراض ہوگا، اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ فزکس پڑھنے کے لیے حدیث پڑھنی ضروری ہے، میتھمیٹکس پڑھنے کے لیے حدیث پڑھنی ضروری ہے، جغرافیہ پڑھنے کے لیے حدیث پڑھنی ضروری ہے، دنیا کے اتنے علوم ہیں پہلے حدیث پڑھیں۔ ہاں، اگر آپ نے وحی الہی کے تابع رہ کر وہ مقاصد حاصل کرنے ہیں جو وحی الہی کے مقاصد ہیں، تو پھر آپ کو العلم کا حصول ضروری ہے۔ العلم حاصل کریں گے تو پھر آپ دنیا کائنات کا جو مرضی علم پڑھیں، وہ آپ کو مسلمان رکھے گا، وہ آپ کو اسلام کے لیے دلائل دے گا، وہ آپ اس کو اسلام کے لیے استعمال کر سکیں گے۔ لیکن اگر آپ کی بنیاد خواہشات کی پیروی ہے کہ صرف یہ ہے کہ میتھمیٹکس پڑھ لیں، کیمسٹری پڑھ لیں، فزکس پڑھ لیں، میڈیکل سائنس پڑھ لیں، انجینئرنگ پڑھ لیں، کیوں؟ چنگی نوکری مل جائے، اچھا عہدہ مل جائے، سوائے خواہش نفس کی پیروی کے اور کیا ہے؟ اور جب خواہش نفس کی پیروی کے لیے علوم پڑھے جاتے ہیں تو پھر وہ سوائے گمراہی کے اور کچھ نہیں دیتے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف وہ علوم دینے کے لیے نہیں آئے۔ اب اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی علم ایسا بھی ہے جو کتاب و سنت سے ہٹ کر کوئی چھپا کے رکھا تھا، یہ بھی مطلب نہیں ہے، جیسے کچھ لوگوں کا خیال ہے جو سینہ بسینہ منتقل، ایسا نہیں۔ وہ پہلو، اس سے کیا مراد ہے، میں ایک مثال دیتا ہوں، شاید بات سمجھ میں آ جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وقت ہو گیا، بس میں یہ مثال دے کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار ثور میں چھپ گئے، اور غار ثور کے اندر جتنے خطرات تھے وہ باقی جو اس یعنی اجاڑ غار کے اندر جا کے جتنی پریشانیاں ہو سکتی تھیں وہ تو الگ تھیں، دشمن بھی اوپر چڑھ گئے اور بالکل اوپر آ گیا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان کے پاؤں ہمیں نظر آ رہے تھے، اور اگر وہ اپنے نیچے اپنے قدموں کی طرف دیکھ لیتے تو ان کی نگاہ ہم پر پڑ جاتی۔ اس موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جس پریشانی کا اظہار کیا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اب سمجھیے ذرا بات کو، پریکٹیکل لائف ہے، جنگ کا ماحول ہے، خطرے کی سچویشن ہے، دشمن اوپر پہنچا ہوا ہے، حالات تو اس وقت تقاضا کرتے ہیں کسی ظاہری اور محسوس قوت کا، حالات تقاضا کرتے ہیں اس سچویشن سے نکلنے کا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی پریشانی دیکھ کے کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں لا تحزن ان اللہ معنا۔ اب گویا وہ جو محسوس حقیقت تھی، وہ جو محسوس صورتحال تھی، اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جوڑ دیا اس حقیقت کے ساتھ جو ایک غیر محسوس حقیقت ہے اور مابرائی حقیقت ہے جو ہماری نگاہوں کے سامنے نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ جوڑ کے ہمیں علم کا وہ پہلو بتا رہے ہیں کہ جن چیزوں کو تم ایک خاص نگاہ سے دیکھنے کے عادی ہو گئے ہو، اس کو اگر حقیقت کے ساتھ جوڑو گے تو تمہارے بہت سارے مسائل ویسے ہی حل ہو جائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری تعلیمات اسی طرح ہم جہت ہے۔ کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نماز کا حکم دیا، روزے کا حکم دیا، فلاں حکم دیا، فلاں حکم دیا، اس کا یہ ظاہری پہلو ہے دین کا، ہم کوئی باطنی پہلو اپنی طرف سے لے آئیں گے۔
کوئی شخص اگر یہ دعویٰ کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، جو کچھ سکھانا تھا نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاصد نبوت میں، یہ جو زائد بات اللہ کریم نے فرما دی تھی، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ فما بلغت رسالتا، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ رسالت پہنچائی ہی نہیں، اگر وہ پورا مقاصد ہی پورے نہیں ہوئے، اس کا مطلب تو یہ ہوگا نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ بتا دیا ہے۔ اور ایک آخری حدیث عرض کر کے میں بات ختم کروں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ایک بھی بات ایسی نہیں چھوڑی جو تمہیں اللہ کے قریب کر سکتی تھی اور جہنم سے دور کر سکتی تھی، الا امرتکم بہ ما ترکت شیئا یقربکم الی اللہ ویبعدکم من النار، ایک بھی چیز میں نے ایسی نہیں چھوڑی جو تمہیں اللہ کے قریب کر سکتی تھی اور جہنم سے دور کر سکتی تھی، الا امرتکم بہ، مگر میں نے تمہیں اس کا حکم دے دیا۔ اور پھر فرمایا ما ترکت شیئا، کوئی چیز میں نے ایسی نہیں چھوڑی، یبعدکم من اللہ ویقربکم الی النار، جو تمہیں اللہ سے دور کر سکتی تھی، جہنم کے قریب کر سکتی تھی، الا نہیتکم عنہ، مگر میں نے تمہیں ان سے منع کر دیا۔ گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کسر نہیں چھوڑی وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ پر عمل کرنے کی۔ آپ نے وہ سارا کچھ سکھا دیا جو اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے لگایا تھا کہ امت کو سکھا دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی اور اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔